الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں مجموعی اعتبار سے آج 52ویں گفتگو ہے اور اس سال کی جو الحمدللہ سیرت رسول کے سلسلے میں چوتھا سال ہے، 7ویں تقریر. گزشتہ 2 تقاریر سے تاریخ اسلام کے ایک اہم ترین واقعے کو بیان کیا جا رہا تھا، یعنی واقعہ ہجرت. یہ واقعہ ہجرت کتنی تفصیلات کا حامل ہے، اس کا اندازہ اسی ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج یہ مسلسل تیسری تقریر ہے اور اس تیسری تقریر کے اختتام پر بھی ابھی پیغمبر اسلام کی ہجرت کا آغاز نہیں ہوگا. ہجرت کا وہ واقعہ جو مولا کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ جب اسلامی سال کے آغاز پر جھگڑا ہو رہا تھا تو مولا ہی نے تو تجویز پیش کی تھی کہ اس ہجرت کے واقعے سے اسلام کا سال شروع کیا جائے، لیکن مولا کے بہت سے ماننے والوں کے لیے یہ اتنا مختصر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، کفار مکہ نے پیغمبر کے قتل کا ارادہ کیا، بستر رسول پہ مولا نے آرام کیا اور پیغمبر غار ثور کے ذریعے سے مدینہ پہنچ گئے. جو کہ سیرت رسول کے سارے واقعات فقط سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے ایسے حالات پیش آتے چلے جائیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی. اس اعتبار سے اس تمام تفصیل کو سننا پڑے گا کہ کس طرح سے پیغمبر نے ایک ظالم حکومت کا مقابلہ کیا اور پھر جب وہ وقت آ گیا کہ ایک علاقے میں ایک آزاد حکومت قائم کی جا سکتی ہے تو پیغمبر مکے کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے. پیغمبر اسلام چاہتے تو بالکل شروع ہی میں مکے کو چھوڑ کے باہر جا سکتے تھے، لیکن ابتدائی سالوں میں پیغمبر کا مکے میں رہنا ضروری ہے کیونکہ پورے عرب کا مرکز مکہ، جو تبلیغ یہاں ہو سکتی ہے وہ کسی اور شہر سے نہیں ہو سکتی. لیکن جب اسلام عرب والوں کے لیے ایک مشہور چیز بن گیا اور کیفیت یہ ہو گئی کہ اب لوگ خود پیغمبر اسلام کی تلاش میں ہیں تو پیغمبر اب مدینے جا رہے ہیں. ہر کام کے 2 مرحلے ہوتے. پہلا مرحلہ یہ غالباً جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ عام دنیاوی زندگی کا بھی مشاہدہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو پہلا مرحلہ اس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانوائے. اسے ضرورت ہے کہ کسی ایسے مقام پہ بیٹھ کے کاروبار شروع کرے کہ جہاں ہر گزرنے والا اس تک پہنچ جائے، اور جب ایک احترام اور ایک عزت اور ایک مقام بن جائے تو جہاں وہ جائے گا خواہش مند و طلبگار خود بخود وہاں جائیں گے. ابتدا میں اسلام خود پیغمبر کے الفاظ میں بالکل غریب ہے. ضرورت ہے کہ دنیا کو پہچانوایا جائے، اس لیے تمام مصائب برداشت کرنے کے باوجود پیغمبر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ عام مسلمانوں کو پیغمبر نے حبشہ بھیج دیا لیکن خود حبشہ تشریف نہیں لے گئے. یہ حبشہ دنیا کا اس زمانے کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے. پیغمبر کا مقصد اپنی جان بچانا یا اپنی ذات کا تحفظ تو نہیں تھا، پیغمبر کا مقصد دین کو پھیلانا تھا.
اس لیے اس شہر میں تشریف فرما ہے کہ جہاں مظالم تو بہت زیادہ، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ وہ ایسا مرکزی شہر ہے کہ پورے عرب کو پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ وقت آ گیا کہ اب عرب کے لوگوں کو یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اسلام کیا ہے، اب لوگ پیغمبر کی تلاش میں آنے لگ رہے، تو پیغمبر اب اپنا مرکز بدل رہے۔ یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہمیں کام کا طریقہ بتا رہے، جوش، جذبہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہوتا۔ پیغمبر اسلام کائنات کے حاکم، یہ کائنات کی ساری طاقت رسول کے ہاتھ میں، اور پیغمبر سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر پھر بھی مدینے میں جو پیغمبر اسلام پہنچا رہے، دیکھیے کس خفیہ طریقے سے، کس انداز سے، بالکل پوشیدہ اور چپکے سے اسلام کو مدینے پہنچایا جا رہا کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہر تحریک کے لیے جہاں ایک وہ وقت آتا کہ انسان کو سڑک پہ نکلنا پڑتا ہے اور دنیا کو ہلانا پڑتا، وہاں اس سے پہلے کا مرحلہ آتا ہے کہ اپنی طاقت کو مضبوط بناؤ اور اتنا آہستہ آہستہ کام کرو کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چل سکے اور پھر تمہارے ہاتھ میں طاقت آ جائے۔ چنانچہ اللہ کا رسول مدینے کے ان مسلمانوں کو جو پیغمبر اسلام کے پاس آ رہے رات کی تاریکی میں بلاتا، دن کی روشنی میں ملاقات نہیں کرتے، حرم میں اور مینا کے میدان میں ملاقات نہیں کر رہے، بلکہ مینا کی پہاڑیوں کے درمیان جو گھاٹیاں ہیں اس کے بیچ میں بلایا جا رہا تاکہ کسی کو اطلاع نہ ملنے پائے۔ مدینے کے مسلمان 3 مرحلوں میں آئے۔ جب پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کو 11 سال ہوئے، حج کے موسم میں 6 آدمی مدینے سے آئے اور انہوں نے اسلام کو مدینے میں باقاعدہ طور پہ پہنچایا۔ اگلا سال اعلان رسالت کو 12واں سال مدینے سے 12 آدمی آتے، پیغمبر اسلام نے جو پہلا ظہور تھا اس سے خود ملاقات کی، لیکن اگلے سال جو 12 آدمی آتے، اب یہ پیغمبر سے ملنے آئے ہیں، پیغمبر سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا۔ پیغمبر نے ان سے کہا کہ جب قریش حج کی تھکن اتار رہے ہوں گے، بقرعید کا دن ختم ہوا ہوگا، اس رات کی میرے پاس آ جانا۔ اور مینا کی پہاڑیوں میں یہ لوگ پیغمبر کے ہاتھ سے پہنچے، پیغمبر کے پاس پہنچے اور پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت تھی، جو تاریخ میں بیعت کہلاتی، پہلی بیعت۔ اور جب یہ لوگ گئے تو اب پیغمبر نے ان کے ساتھ موسیٰ ابن عمیر کو بھیجا۔ ایک پورا سال مدینے میں گزر رہا۔ موسیٰ کی تبلیغ کا طریقہ آپ نے گزشتہ منگل کو سنا تھا۔ جب سعد ابن معاذ جیسی عظیم شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور اپنے ساتھ اپنے پورے قبیلے کو اسلام میں داخل کر دیا، تو اب تو مدینے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی اور اسلام بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے کہ ہم مسلسل یہ اطلاعات حاصل کرتے رہتے تھے کہ جب کوئی آدمی پیغمبر کے پاس مکے میں جاتا، دیکھیے یہ لوگ مدینے میں ہیں اور مدینہ ایک ایسی سڑک کے کنارے واقع ہے کہ مکے سے ہر قافلہ یہیں سے گزر کے شام جاتا اور آتا، تو ان کو مسلسل اطلاعات تو مل رہی۔ اس زمانے میں ریڈیو نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، اخبارات نہیں، یہی تجارتی قافلے ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچاتے، تو ہمیں مسلسل اطلاع مل رہی ہے کہ جب عرب کا کوئی آدمی بھی پیغمبر کی تلاش میں مکے میں آتا، میں نے عرض کیا تھا تقریر کے شروع میں کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ لوگوں کو پیغمبر کی تلاش ہے، لیکن جب کوئی آدمی مکے میں آتا تو قسم قسم کی ترکیبوں سے اسے دور کر دیا جاتا۔ کبھی اس کو ڈرا دیتے ہیں مکے کے کافر، یہ جادوگر ہے، اس کے کانوں میں روئی پھونس دیتے ہیں، تالیاں بجا دیتے ہیں، قصے کہانیوں میں اس کو لگا دیتے، اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو مار پیٹ کے اسے مکے سے باہر نکال دیتے۔ اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر بھی مسلسل حملے کیے جا رہے۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد اب تو پیغمبر کی ذات پر بھی جسمانی حملے ہو رہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جن کے جتنے واقعات ہمارے پاس مشہور ہیں وہ سب ان کے بڑھاپے کے ہیں،
لیکن ان کی جوانی بھی تھی اور اسلام کی خدمت میں گزری ہے یہ جوانی. یہ جابر کی جوانی کا واقعہ ہے جب جابر کی عمر 20-22 سال کی ہے. جوانوں میں جوش بھی زیادہ ہوتا اور مدینے میں تو اسلام پہنچایا ہی نوجوانوں نے تھا. تو جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ تڑپ تڑپ اٹھتے تھے کہ یہ کیا غضب ہو رہا ہے اس دنیا میں, جو اسلام کا لانے والا, جس سے بہتر کوئی اسلام کو پہنچا نہیں سکتا, اس کے پاس تو 2-3 ہفتوں میں بڑی مشکل سے ایک آدمی پہنچتا ہے مکے میں, اور اسے بھی کفار مکہ نہیں پہنچنے دیتے. اور ہم جیسے لوگ جو اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں, ہماری حالت یہ ہے کہ روزانہ 2-4 خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے. کوئی بھی کافر ہمارے قریب سے گزرے ہم اسے روک کے قرآن سناتے. یہ مدینے کی بات کر رہے ہیں جابر. ہم اسے قرآن سناتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم ایک آدمی تو اسلام کے دائرے میں آتا, اور جب ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اپنے پورے خاندان کو مسلمان کر لیتا. ہم تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا کہ ہم جیسے غلام وہ تو اتنا کام کر پا رہے اور پیغمبر اسلام کے پاس آنے والوں کو اس طرح روکا جا رہا. اور پھر جب یہ سنتے ہیں کہ آج کوڑا پھینکا گیا, آج پتھر مارے گئے, آج کانٹے بچھائے گئے, تو نوجوانوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے مدینے کے اندر. آخر جابر نے اپنے ہم خیال کچھ نوجوانوں کو اور اپنے کچھ بزرگوں کو ملایا اور کہا کہ اب بہت ہو گیا, اس سال ہم خود پیغمبر کے پاس جائیں گے اور پیغمبر سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول اب تو آپ مدینے آ جائیے. جب ہم یہاں اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذات کے آنے کے بعد تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا. اب آپ کو کیا ضرورت ہے کفار مکہ کے مظالم برداشت کرنے, اور ان لوگوں کو جو آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں اسلام کی خاطر, ان کے اوپر مظالم ہونے کی, آپ ہمارے پاس آ جائیے. جابر نے کہا کہ ہم نوجوانوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ رسول کو دعوت دیں گے, لیکن یہ پتا کہ مکے کے کافر, یہ اطلاع تو ان کو بھی مل چکی ہے کہ اسلام مدینے میں پہنچ گیا, کیونکہ وہی تجارتی قافلے جو مکے کی خبریں مدینے لاتے واپسی میں مدینے کی خبریں مکے لے جاتے. تو مکے کے کافروں کے کان بھی کھڑے ہو چکے کہ مدینے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی. چنانچہ اگر ہم پیغمبر کے پاس اب جائیں گے تو پیغمبر سے ملاقات بہت مشکل ہوگی. وہ پہلے سال ہم مل لیے کیونکہ مکے والوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کیوں آ رہے, اب وہ ہم کو نہیں آنے دیں گے. کیا کیا جائے؟ کہا کہ موقع کا انتظار کرو. وہی حج کا موقع, بہترین موقع, مدینے سے سب لوگ جائیں گے, ان میں چھپ کر ہم بھی شامل ہو جائیں گے اور موقع دے کے پیغمبر اسلام سے ملاقات کر کے اپنا مدعا پیش کریں گے. یہ بات جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں مدینے میں سب میں پھیلتی چلی گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو حج آیا, یعنی یہ 3را سال ہے مدینے والوں کے لیے. پیغمبر کے اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا. اب جو حج آیا تو مدینے سے 500 آدمی چلے, لیکن یہ 500 مسلمان نہیں, یہ وہی پرانے کافر بت پرست مشرک ہیں جو ہر سال مکے جاتے. 500 کا قافلہ چلا اور عبداللہ ابن ابی, جس کے بارے میں یہ طے پا چکا تھا کہ اسے سردار بنایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا, ایک مرتبہ پھر ایک اشارہ کر دوں کہ عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے. اس کے قبیلے نے جب قبیلہ اوس پہ حملہ کیا تو اس نے اپنے قبیلے کی مخالفت کی اور کہا کہ تم ظالم ہو, میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. اس کا قبیلہ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا. مگر جب جنگ کے نتیجے میں اس کا قبیلہ شکست کھا گیا اور اوس کا قبیلہ جیت گیا, تو انہوں نے یاد کیا کہ ہمارے دشمنوں میں ایک ایسا تھا جس نے اپنی ساری قوم کی مخالفت کی تھی ہماری خاطر. ان کی طرف سے تجویز آئی کہ اب اس کو مدینے کا سردار بنا لو. اس کا اپنا قبیلہ جو پہلے تو اس سے بہت ناراض تھا, لیکن اب وہ شکست کھائے ہوئے ہیں, انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع, ہم ہار گئے ہیں لیکن اگر ہمارا آدمی سردار بن جائے تو پھر ہمارے لیے فائدہ. تو بات طے آ گئی تھی کہ اس کو سردار بنانا. اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا, ایک ہیرے کی کمی تھی جس کی تلاش ہو رہی. اب مدینے میں اسلام پھیل رہا. عبداللہ ابن ابی نہ ابھی اسلام کا حامی ہے نہ اسلام کا مخالف ہے, اس کا مقصد اپنی حکومت ہے, اور ابھی تک مدینے میں کوئی ایسے آثار نہیں کہ وہ ڈر جائے کہ اسلام کے نتیجے میں میری حکومت ماری جائے گی. چنانچہ نہ وہ مخالف ہے نہ حامی ہے, وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا, لیکن ہے تو تمام قبیلوں کا سردار. اب یہ اعلان نہیں ہوا, یعنی آج کل کی اصطلاح میں یہ کہا جائے
کہ ابھی اسے الگ اٹھانے کی دعوت نہیں دی گئی، لیکن ایک طرح غیر سرکاری طور پہ تو طے پا چکا ہے کہ اس کو حکومت ملنا۔ اس کی قیادت میں 500 مدینے والے چلے۔ ان 500 میں موقع دیکھ کر 73 مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اچھا، یہ 73 وہ مسلمان ہیں کہ جو آپس میں طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں حاجیوں کے بھیس میں جا کے پیغمبر کو دعوت دینا ہے کہ آپ مدینے آ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو 427 ہیں وہ سارے کافر اور مشرک ہیں، لیکن ان 73 نے یہ بڑی کوشش کی کہ ہمارے ساتھیوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کیوں جا رہے، وہ اسی دھوکے میں رہے کہ ہم بھی ان کی طرح سے حج کرنے جا رہے۔ اب یہ قافلہ چلا، جب قافلے جو عرب کے تھے اس کا دستور یہ کہ 500 آدمی مدینے کے ہیں تو 500 ایک ساتھ نہیں ہے، بلکہ مدینے کے جو الگ الگ خاندان ہر ایک کا قافلہ چلتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 73 تقسیم ہو گئے، 10 آدمی ایک طرف ہے، 5 آدمی ایک طرف ہے، 20 آدمی ایک طرف ہے، لیکن یہ سب نے طے کیا کہ ابھی تو الگ الگ ہے، مینا کے میدان میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور وہاں طے کریں گے کہ پیغمبر سے کس طرح ملے کہ کافروں کو، مکے والوں کو شبہ بھی نہ ہو اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اچھا، اب یہ لوگ چل رہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت یہاں پہ ختم ہو گئی کہ ایک اور ساتھ مسلمان کعب ابن مالک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ ہمارے قبیلے کا سردار ہی ہمارا حامی تھا، اس کا نام تھا برا، بڑی اہم شخصیت ہے، یہ انتہائی بزرگ ہے، مدینے کے بزرگوں میں ہے۔ تو اب ہم لوگ جو چلتے تھے تو ہمیں اتنا ڈر نہیں تھا دوسروں سے، کوئی جابر جس قافلے میں ہے ان کو ڈر ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہ تھا، ہم تو سبھی مسلمان تھے، ہمارا سردار بھی مسلمان ہے۔ دوران سفر ایک مسئلہ پیش آ گیا، ہمارا سردار برا جس نے اب تک پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے لیکن مسلمان ہو چکا، اور جب کوئی آدمی کسی تحریک کو نیا نیا قبول کرتا تو اس میں اتنا جوش اور اتنا جذبہ ہوتا کہ بعض اوقات وہ یہ بھی بھول جاتا کہ جس چیز کو ہم قبول کر رہے ہیں اس کا حکم کیا۔ جوش اور جذبے میں وہ تحریک کے قائد سے بھی آگے نکل جانا چاہتا۔ اچھا، اب یہ چیز اگر صرف اپنی حد تک رہے تو کوئی نقصان دہ نہیں۔ برا کا مسئلہ بھی یہی، برا سردار ہے اپنے قبیلے، لیکن کیونکہ ایک طویل عمر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے بہت زیادہ جذباتی۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ان کا اپنے ساتھیوں سے ایک اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پر ہوا کہ پچھلی تقریر میں یہ بات آ گئی تھی کہ مدینے میں پیغمبر نے نماز جماعت کی اجازت دے دی تھی، بلکہ موسد کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ، تو مدینے میں نماز ہو رہی۔ اچھا، ابھی تک قبلہ ہے بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی۔ برا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ باتیں سب وہی ہے کہ جس کے لیے پچھلی 2 تقریریں ذہن میں رہنا چاہیے۔ مدینے کے بت پرستوں کا یہودیوں سے جھگڑا اور بیت المقدس ہے یہودیوں کا مقام۔ برا کہتے ہیں کہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے، جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہودیوں کے قبلے کو مانیں، ہم اپنا قبلہ کعبے کو بنائیں گے جہاں ہمارا رسول رہتا۔ یہ جو لوگ مدینے کی زیارت کر کے آئے ان کے تو ذہن میں نقشہ، ورنہ یقیناً خدا اس دعا کو قبول کرے گا ہی کہ تمام صاحبان ایمان زیارات سے مشرف ہو، تو آپ خود دیکھیں گے کہ مسجد قبلتین ہے مدینے میں، بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل ایک دوسرے کی متضاد سمت میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں، کہ کعبہ اگر ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر ہے۔ اچھا، مکے کے اندر ایک آسانی، مکے کے اندر ایک آسانی، وہ آسانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے کسی طرف کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھی جا سکتی۔ تو پیغمبر اسلام جب تک مکے میں رہے، پیغمبر اس طرح نماز پڑھتے کہ کعبہ بھی پیغمبر کے سامنے اور بیت المقدس بھی پیغمبر کے سامنے۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے کا نام ہے رکن شامی۔ رکن شامی کہتے ہی اسے ہے کہ جس کی سیدھ میں شام کا علاقہ، شام یعنی اس زمانے کا شام جس میں فلسطین اور بیت المقدس بھی شامل۔ تو پیغمبر، اب میں اور آسان کر دوں کہ کوئی بھی آدمی اگر آج حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے کہ اس کے سامنے حجر اسود آ جائے تو حجر اسود اس کے سامنے آ جائے گا، یعنی کعبہ اس کے سامنے، اور شام کا ملک بھی اس کے سامنے ہوگا۔ تو پیغمبر تو اس طرح نماز پڑھتے کہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوتا تھا، ایک وہ قبلہ کے جو بعد میں بنے گا اور ایک وہ قبلہ جو بن چکا۔ لیکن مدینے والوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں،
اگر وہ کعبے کی طرف رخ کرے تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہو رہی، بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو کعبے کی طرف پیٹ ہو رہی۔ تو ابھی تک تو پیغمبر کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یعنی مدینے والوں کی نماز کعبے کی طرف پیٹ کر کے ہو رہی، مگر برا نئے مسلمان ہوئے اور انتہائی بزرگ ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ جہاں میرا رسول رہتا اس کعبے کی طرف تو میں پیٹ کر لوں اور یہودیوں کے قبلے کی طرف میں رخ کروں، نہیں، میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ برا کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم خود پیغمبر سے مل کے آئے، پیغمبر نے ہمیں نماز کا جو طریقہ سکھایا اس میں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس۔ برا نے کہا لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ آخر یہ طے پایا کہ مکے پہنچ کر یہ مسئلہ خود پیغمبر سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے برا وہی عمل کر رہے جو بعد میں اسلام میں واجب ہونے والا، مگر مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کسی مسئلے میں چلا۔ ابھی دیکھیے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے کعب ابن مالک کا، جس میں قبلے کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا، اور کعب کہتے ہیں کہ سارا راستہ یہ جھگڑا چلتا ہی رہا، اس لیے کہ برا نے بات یہ کہہ کے ختم کر دی کہ پیغمبر سے پوچھیں گے، لیکن نمازیں وہ پڑھتے رہے کعبے کی طرف رخ کر کے، اور ہم ان کی طرف پیٹ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، یعنی بیت المقدس کی طرف، یہاں تک کہ ہم سب لوگ مکے میں پہنچ گئے، مکے میں داخل ہوئے، مکان کرائے پہ لیے، اور ابھی اب حج کی تاریخیں قریب آ رہی۔ اب یہ بکھرے ہوئے لوگ جو ہے 73، کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں، ان میں سے ہر ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ پیغمبر سے جا کے ملاقات کر لیں۔ کعب ابن مالک کہتے کہ میں اپنے سردار برا کو لے کے نکلا، اور اب ہم بڑے پریشان کہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کیسے ہو، 2 آدمی اگر جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پیغمبر کو میں پہچانتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے رسالت کا اعلان کیا، تو اس نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے والے لگتے ہو، اپنے لباس سے اپنی باتوں سے مدینے والے لگتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں ہم مدینے کے ہیں۔ تو کہا پھر تم عباس کو تو پہچانتے ہو گے؟ کہا کہ ہاں پہچانتے ہیں۔ جب آپ کیا بس چلے جاؤ حرم، عباس کے پہلو میں وہی آدمی بیٹھا ہوا۔ اچھا یہاں پہ میں 1 منٹ کے لیے اپنے موضوع کو روک کے ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ پوری تاریخ جو اب تک آپ کے سامنے آئی 51 تقاریر میں، اس میں پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس کا تذکرہ بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ ہجرت کے واقعے کے بعد بھی جتنی تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، وہاں بھی جناب عباس جو پیغمبر کے ایک چچا، 10 چچاؤں میں سے ایک چچا، ان کا نام نہ ہونے کے برابر آئے گا۔ مگر خاص یہ جو موقع کہ جب مدینے والے پیغمبر کو دعوت دینے آ رہے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جناب عباس کا نام کئی بار آ رہا۔ یہ ایک دم سے ان کی شخصیت سامنے کیوں آ گئی اور پھر واپس پس سے پوچھ چلے گئے؟ اس کی وجہ کیونکہ جناب عباس تجارت کرتے تھے، اور ان کے تجارتی قافلے سارے کے سارے قافلے شام جاتے تھے، تو خاندان بنی ہاشم سب سے زیادہ یہی مدینے جاتے ہیں، کیونکہ ہر قافلہ جو جاتا ہے شام اسے 2 دفعہ مدینے سے گزرنا ہوتا، ایک جاتے وقت ایک آتے وقت۔ تو جناب عباس کو مدینے والے بھی سب پہچانتے، سالوں سے آ رہے، اور جناب عباس بھی مدینے کے سارے بڑے بڑے آدمیوں کو پہچانتے۔ اب پیغمبر اسلام کے ساتھیوں نے، اب اس وقت کون ہے؟ جناب حمزہ۔ جناب حمزہ تجارت نہیں کرتے، شکار کرتے، مولا کائنات ہے جو ظاہری اعتبار سے اب تک مدینے نہیں گئے، ویسے امام کو تو معلوم ہے ہر چیز، لیکن ظاہری اعتبار سے اب تک مدینے نہیں گئے، اور پیغمبر کے غلام ہے زید۔ ان میں سے کوئی نہ مدینے والوں کو پہچانے، مولا کو چھوڑتے ہوئے کہ علم امامت سے پہچانتے، اور نہ کوئی مدینے والا ان کو پہچانے سوائے جناب عباس کے۔ یہ خاندان بنی ہاشم کے بزرگ ہیں، پیغمبر کے چچا، اس لیے اب یہاں سے مدینے والوں سے بات چیت میں ہر جگہ جناب عباس آ رہے، اور اب تک جناب عباس اپنے آپ کو پیغمبر سے اتنا دور رکھتا تھا کہ مکے کے کافروں کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عباس بھی کبھی ہماری مخالفت کریں گے، اور مدینے والوں سے مکے کے کافر پہلے ہی گھبرائے ہوئے، تو جناب عباس کے ہونے سے ایک بڑا سہارا کہ جو آدمی بھی مدینے سے آتا وہ یہ کہہ دیتا ہے میں تو اپنے دوست عباس سے ملنے آیا ہوں، وہ ہر سال قافلہ لے کے میرے پاس آتے، اور جناب عباس ہر وقت رسول کے ساتھ، یعنی اب جو عباس سے ملے گا وہ خود بخود رسول سے ملے گا۔ اس لیے پیغمبر اپنی حکمت عملی ذرا بدل دی، نہ علی کو قریب رکھا، نہ جناب حمزہ کو قریب رکھا، نہ زید کو، جو اب تک پیغمبر کے ساتھ ہے 13 سال سے،
اب عباس کو لے کے آ گئے تاکہ مکے کے کافر عباس کو دیکھ کے مطمئن رہے، مدینے سے آنے والے عباس کی وجہ سے مجھ سے مل سکے۔ اب یہ دونوں آدمی پہنچے پیغمبر کے پاس، عباس کو پہچانتے ہیں، حرم کے صحن میں جناب عباس بیٹھے اور ان کے برابر میں پیغمبر تشریف فرما۔ اب واقعہ تو بڑا لمبا، لیکن میں تفصیلات کو ختم کرتے ہوئے مختصر واقعہ تاکہ آج میری گفتگو ذرا کچھ آگے تو بڑھے۔ آگے بڑھ کے ہم نے پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا اور عباس سے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ عباس نے کہا ہاں یہ تو برا ہے، یہ قبیلے کا سردار، جب مدینے جاتا ہوں ایک ملاقات ضرور ہوتی کیونکہ مدینے کی وی آئی پیز میں ہے جناب برا، اور دوسرا یہ کعب ابن مالک ہے۔ اچھا پیغمبر نے کہا کون کعب؟ مجھے مدینے میں شاعری کرتا۔ کعب کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات پہ فخر رہا کہ پیغمبر نے جیسے ہی میرا نام سنا فوراً کہا وہ کعب کے شاعر ہے۔ جناب عباس نے کہا ہاں یہ اپنے قبیلے کا مانا ہوا شاعر۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ گھبرا گئے یہ لوگ، اللہ کے رسول ہم تو آپ سے ملنے آئے، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر عباس تم کو بتائیں گے۔ ہم نے کہا، یہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے جاتے جاتے کا ایک مسئلہ حل کر دیجیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ نے حکم دیا، میرے سردار اس بات کو نہیں مانتے۔ پیغمبر نے برا کو کہا کہ نہیں، جو میں نے مسئلہ بتایا ہے اسی کے اوپر عمل کرو، اور اب جتنی نمازیں تم پڑھو گے وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنا پڑے گی۔ تو پیغمبر نے ایک بات بتا دی کہ اپنی عقل سے چاہے کتنا ہی اچھا مسئلہ آپ کو کیوں نہ لگ رہا ہو، اسلام میں داخل کرنے کی کسی کو نہ اجازت ہے نہ اسلام میں گنجائش ہے۔ اور جناب برا کا اس لیے بھی جناب برا کو خاص طور پہ کہا گیا کہ 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یہ مدینے میں پیغمبر کا استقبال نہیں کر سکے، یعنی ان کی زندگی میں تو کعبہ قبلہ بنا ہی نہیں۔ تو خاص پیغمبر نے کہا جیسا میں کہوں اس سے بال برابر بھی تمہیں نہیں ہٹنا۔ اچھا اب تم لوگ چلے جاؤ۔ اب ہم لوگ واپس آئے، جب تھوڑی دور گئے تو جناب عباس ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یوم النفر کی رات کو مینا کی ان گھاٹیوں میں آ کے مل لینا پیغمبر سے جہاں پچھلے سال تمہارے ساتھی ملے۔ یوم النفر وہ آخری رات ہے جس کے اگلے دن حج مکمل ہوتا ہے اور لوگ کوچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ نفر مانے کوچ، یعنی اپنے اپنے وطن آنے لگتے ہیں۔ 12ویں ذی الحجہ کی رات چپکے سے کہا کہ رات کے وقت وہاں آ جانا اور پیغمبر سے ملاقات کر لینا، یہ ایک روایت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور راوی کہتا کہ ہم ایک مرتبہ مکے میں آنے کے بعد حرم کی طرف جا رہے تھے، پیغمبر اسلام کا ایک قاصد آیا اور چپکے سے پیغام دے کے گیا کہ اور کسی کو نہ بتانا، صرف اپنے مسلمان ساتھیوں کو، کہ رات کی تاریکی میں تمہیں مینا کی گھاٹی میں ملنا ہے آخری رات کو۔ ایک ایک کر کے یہ پیغام پیغمبر نے تمام مسلمانوں کے کان تک پہنچوا دیا۔ چنانچہ حج اختتام کو پہنچا، آج آخری رات آ گئی حج کی، کل کے دن یہ قافلے واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ اب یہ ہے تو مشرکین کے ساتھ، یعنی یہ جو مدینے کے مسلمان ہیں یہ آئے تو مدینے کے کافروں کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ رات کے وقت جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اور ہر آدمی گہری نیند لیتا، یہ لوگ چپکے سے کھڑے ہو گئے۔ جب دوسروں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا، ہر قبیلے کا الگ الگ معاملہ ہے، کہیں سے 2 نوجوان کھڑے ہوئے، کہیں سے 4 آدمی کھڑے ہوئے، کہیں سے 8 آدمی کھڑے ہوئے، 2 4 کر کے کھڑے ہونے لگے۔ وہی کعب ابن مالک جو شاعر تھے اپنے سردار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے سردار نے کہا، وہی آدمی کے جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جناب برا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر کہ پیغمبر نے یہ نصیحت کی کہ کسی اور کو اطلاع نہ دینا، لیکن میرا ایک دوست ایسا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں تو وہ ابھی مسلمان ہو جائے گا، چلو اسے بھی بیدار کر کے اپنے ساتھ لے چلو ورنہ بعد میں اسے شکایت ہوگی۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ جابر کے والد کا تذکرہ ہے۔ جابر تو اسلام قبول کر چکے، بلکہ نوجوانوں میں ایک تحریک بنا کے بہت بڑا کام کر رہے، لیکن جابر کے والد نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا، جن کا نام تھا عبداللہ۔ جابر کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی کنیت ہے ابو جابر۔ تو میرے سردار نے، وہی بزرگ سردار، ابو جابر کو اٹھایا، سب ایک ہی خیمے میں سب لوگ سو رہے، ایک مرتبہ آہستہ سے بیدار کیا کہ کہا کہ باہر آ جائے بات کرنا۔ اب ہم 3 آدمی خیمے کے باہر کھڑے ہوئے۔ جابر کے والد بہرحال بزرگوں میں ان کا شمار ہے اور اپنے قبیلے کی اساسی قابل احترام شخصیت ہے، تو سردار قبیلہ نے ان سے کہا، پورا پہلے اسلام پیش کیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اور کہا کہ اس وقت ہم پیغمبر سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔
میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تمہاری پوری زندگی میرے سامنے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تب بھی ہمارے دشمنوں کو یہ راز نہیں بتاؤ گے۔ جابر کے والد پہلے ہی اسلام کی طرف ذرا مائل ہو گئے تھے، کیونکہ جوان بیٹا گھر کے اندر مسلمان ہو کے اسلام کا مرکز بنا رہا ہے اپنے گھر کو، اثرات تو پڑتے ہیں۔ کہا کہ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ذرا مجھے جھجک تھی، اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے یہ بات کی، چلو میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور پھر حالات کو دیکھ کے میں فیصلہ کروں گا۔ اب کہیں سے 2 آدمی، کہیں سے 4 آدمی، کہیں سے 6 آدمی، یہ سب کے سب اٹھ کے رات کی اس تاریکی میں جب سارا مینا سو رہا، اور اس رات کو بڑی گہری نیند لوگ سو رہے، کیونکہ پتا ہے کہ کل ہمیں واپسی کا سفر کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر سے پہلے والی رات انسان چاہتا ہے کہ اسے نیند اچھی مل جائے، اور خصوصاً حج کے بعد کا سفر، تو حج کی بھی تھکت، سفر کی بھی تھکت، بیچ والی رات کو آرام بہت ضروری، اس لیے موقع مل گیا، یہ سب لوگ مینا کی ان گھاٹیوں میں پہنچ گئے۔ اب جو گنتی کی گئی تو پتا چلا کہ 73 آدمی، جن میں سے 71 مرد ہیں اور 2 عورتیں، مدینے سے 2 مسلمان عورتیں بھی آئی، جن میں ایک تو وہی نصیبیہ، جن کی کنیت ام عمارہ، میدان احد میں یہ تلوار لے کے پیغمبر اسلام کے تحفظ کے لیے آگے بڑھی۔ یہ وہی ام عمارہ کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ان کے بیٹے کو گرفتار کیا، اور اس سے جب کہا تھا کہ میری رسالت کا کلمہ پڑھو، اور ان کے بیٹے نے انکار کیا تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، پہلے ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، پھر پاؤں، پھر دوسری ٹانگ، اس کے بعد کان، آنکھیں، ناک، ایک ایک جسم کے اعضاء کو کاٹا جاتا، اور ہر مرتبہ رک کے کہا جاتا کہ آپ میرا کلمہ پڑھو گے یا نہیں۔ نصیبیہ کیسی ماں تھی اور کیسی تربیت دی تھی اپنی اولاد کو۔ دیکھیے ایک مرتبہ کسی کو مار دیا جائے تو وہ اتنا بڑا امتحان نہیں، لیکن اس طرح سے رک رک کے کسی کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے، اگر ماں ایسی مومنہ ہو تو بیٹے بھی ایسے نکلتے۔ مرتے مر گیا وہ مرد مومن جس کا نام حبیب، لیکن اس نے مسلمہ کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر جب مسلمانوں کا لشکر مسلمہ پہ حملہ کرنے گیا، خود ماں گئی تھی اس لشکر کے اندر، اور اسی جنگ میں لڑتے ہوئے ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا تھا۔ یہ اسلام بالکل ابتدا میں قبول کرنے والی عورتوں میں سے ہے، بلکہ خاص پیغمبر اسلام کو دعوت دینے کے لیے جو وقت آیا تھا اس میں شامل ہو کے مدینے سے آئی۔ اب یہ سب لوگ مینا کی گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ہمارے برادران اہل سنت یہ لکھتے کہ پیغمبر اسلام نے ان سب کو یہاں جمع کر کے اب وہ کارروائی شروع کر دی اس جلسے کی، اس میٹنگ کی جس کے لیے سب کو بلایا گیا۔ لیکن ہمارے علماء خصوصاً علامہ طبرسی اعلام الورا میں ناقل کہ پہلے تو سب کو پیغمبر نے یہاں جمع کیا، لیکن پھر مزید احتیاط کے لیے کہ یہ علاقہ ہے تو بالکل مینا سے ملا ہوا، اور 75 آدمی 73 آدمی کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں ہے اس زمانے کے اعتبار سے، یہاں سے ان سب کو حضرت عبد المطلب کے گھر میں لے کے آ گئے۔ حضرت عبد المطلب کا یہ گھر ان پہاڑیوں کے دوسری طرف ہے جہاں مکہ، دیکھیے مکہ ایک طرف ہے، مینا ایک طرف ہے، بیچ میں پہاڑی سلسلہ، تو ان پہاڑیوں کے دوسری طرف مکہ شہر، اس کے بالکل آگے میں عبد المطلب کا ایک گھر، وہ بھی گھاٹیوں کے بیچ میں بنا ہوا۔ خانہ عبد المطلب میں لا کے جمع کیا ان سب کو، یہ ہمارے علماء کی روایت ہے۔ بہرحال چاہے وہ برادران اہل سنت کی روایت صحیح کہ مینا کی گھاٹیوں میں یہ بات ہوئی، یا ہمارے علماء کی یہ روایت کہ جس کا حوالہ تفصیلی نہیں مل سکا، کہ خانہ عبد المطلب میں جناب عبد المطلب کے مقام میں سب کو جمع کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کے چچا عباس کھڑے ہوئے۔ عباس کی شخصیت کی اہمیت یہی کہ مدینے والوں کو سب کو جانتے ہیں، مدینے والے ان کو جانتے ہیں، اور کہا کہ ہے مدینے والوں، تم میں سے بعض نے ہم کو بتا دیا ہے کہ تم کیوں آئے، مگر ایک بات یاد رکھو۔ اچھا، اس موقع پر تقریباً 6 تقریریں ہوئی، اور تقریریں ایک ایسی چیز ہے کہ کتاب میں پڑھیں گے آپ تو آپ کو لطف آئے گا، لیکن مجلس میں سنتے وقت تقریر کا یاد رکھنا بہت مشکل ہے، تو تقریروں کو میں مختصر کر دیتا ہوں تاکہ تاریخ کے واقعات زیادہ آ جائیں۔ خلاصہ یہ کہ جناب عباس کی پہلی تقریر، یہ کون عباس؟ رسول کے چچا، کہ دیکھو مدینے والوں تم لوگ ابھی جوش میں ہو، لیکن یاد رکھو یہ ہمارا بھتیجا ابھی خاندان بنی ہاشم مکے میں اس کے ساتھ ہے، جو اس پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا خاندان کی وجہ سے وہ بھی اس رسول کی حفاظت کر رہے۔ ایک دفعہ تم یہاں سے اس کو لے کے چلے گئے
تو یہ حفاظت تمہیں کرنا ہوگا. سوچ لو کہ کیا تم اس کی ہر طرح حفاظت کرنے کو تیار ہو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ لفظ تو نہیں تھا لیکن اسی قسم کا لفظ تھا کہ بعد میں تم حفاظت نہ کر سکو اور دھوکہ دے جاؤ. ابھی ہم اس کی حفاظت کر رہے جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جناب عباس کی ایک جوشیلی تقریر ختم ہوئی تو بڑا وہی بزرگ سردار جو سب سے زیادہ اس وقت جوش میں ہے، غالباً ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک مرتبہ سڑک کے آگے بڑھے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہم دل و جان سے اس کو اپنا رسول مانتے ہیں اور حفاظت کا عہد کرتے ہیں. لیکن جناب برا کی تقریر ابھی جوابی تقریر ہے، یہ تقریر چلتی، ایک مرتبہ اس تقریر کو کاٹ دیا. انہی ابو الحیثم نے جن کا 3-4 تقریروں میں مسلسل ذکر ہوا، مولا کے وہ صحابی جن کو یاد کر کے مولا روئے اور کہا اللہ کے رسول ابھی ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں، ابھی ہمارے مشرکین مکہ سے تعلقات ہیں. جب ہم آپ کو دعوت دے کے بلا لیں گے اس کے بعد سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. مکے والے بھی ہمارے دشمن، یہودی بھی ہمارے دشمن. اللہ کے رسول جس وقت آپ کو کامیابی ہو جائے گی، اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات پوچھ لوں. پیغمبر نے مسکرا کے کہا پوچھو کیا پوچھنا. کہا جب آپ کو کامیابی ہو جائے گی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم تو آپ کی وجہ سے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں، کامیابی ہونے کے بعد آپ ہم کو چھوڑ کے دوبارہ مکے آ جائیں گے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اے ابو الحیثم اب تو قبر کے ساتھ بنے گی، مرتے دم تک اب میرا تمہارا ساتھ ہے. اور وہ جملہ جو اہل بیت کے بارے میں ہے پیغمبر نے یہاں بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اب تو جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری سلو اس سے میری سلو. پیغمبر اسلام نے پورے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مجمع میں پھر ایک مرتبہ جوش و خروش پیدا ہوا. اللہ کا رسول اپنے غلاموں کے بارے میں جو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اتنی بڑی بات کہہ دے کہ اب تو میری قبر تمہارے ساتھ بنے گی. یہ میری کا لفظ بھی پیغمبر نے نہیں کہا، اب تو قبر کے ساتھ بنے گی. ایک مرتبہ اتنے جوش میں آ گئے لوگ کہ سڑک کے آگے بڑھے اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے. مگر جوش اور جذبہ کبھی فائدہ پہنچاتا ہے تو کبھی نقصان بھی. یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے مدینے میں اسلام لائے تھے. یہ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے اور مجمع کو روکا، کہا رک جاؤ ایک بات میری سنو. اے مدینے والوں، یہ خود مدینے کے ہیں مگر ان کو پتا ہے کہ کسی قوم میں جب خدا نہ کرے سوڈا واٹر کی طرف سے شاخ پیدا ہوتا ہے، ابال آتا ہے تو وہ کتنا ناپائیدار ہے. مدینے والوں پر ان کو بھروسہ، مگر پھر بھی یاد دلا رہے کہ رک جاؤ. ہم جو پیغمبر کی طرف اپنے اونٹوں کو دوڑا کے آئے ہیں مدینے تو اسی لیے کہ ان کو رسول مانتے ہیں، مگر پھر بھی سوچ لو پیغمبر جب تمہارے درمیان آ جائیں گے تو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ آخری سانس تک پیغمبر اسلام کی حفاظت کرو اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرو. مجمع جوش میں ایک مرتبہ سب پکارے، حضور ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں بیعت کرنے تو کیوں رکاوٹ بن رہے. اسود کا فریضہ کا یاد دلانا، اسود ایک کونے میں بیٹھ گئے. مگر ایک مرتبہ پھر مدینے کے ایک اور سردار کھڑے ہوئے جن کا نام بھی عباس ہے، مگر یہ مدینے والے عباس ہیں، عباس انصاری. دیکھیے یہ کتنی اس وقت اسلام کی صحیح قسم کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی کہ مدینے کے لوگ جو ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں پیغمبر کو بلانا، اتنے جوش میں کھڑے ہوئے، مگر صحیح قائد اسی کو کہتے. ان کے لیڈر جو ان کو لے کے آ رہے بار بار روک رہے اور کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے وعدہ کرو. تیسری مرتبہ تیسری شخصیت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے مدینے والوں، میں تمہارا جوش دیکھ رہا ہوں لیکن شاید تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ہر عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، ہر عجم تمہارا دشمن ہو جائے گا، تمام کالے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمام گورے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، عرب کا ذرہ تمہارا دشمن بن جائے گا. بتاؤ کیا اتنے ساروں کی دشمنی کا سامنا کر کے پیغمبر کی حفاظت کرو گے؟ ایسا تو نہیں کہ جب تمہارے بڑوں پہ کوئی بات آ جائے. دیکھیے قوم لیڈر سردار چھوٹوں کو تو کٹوا دیا کرتے. کہا کہ ایسا تو نہیں کہ جب تمہارے بڑوں پہ کوئی بات آ جائے تو اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. ایک مرتبہ مجمع پکارا، نہیں ہم وعدہ کرتے کہ پہلے ہمارا خون بہے گا اور ہمارے بچوں کا خون بہے گا پھر پیغمبر تک کوئی پہنچ سکے گا. جناب عباس نے جو یہ جملہ سنا کہا ایک بات کو بتاؤ، تمہارے جنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ بھی ایک بہت اہم بات ہو رہی کہ خالی جوش کام نہیں آتا، انسان کے پاس تربیت بھی ہونی چاہیے۔ جنگ کا طریقہ کیا؟ اب ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا جنگ یہ ہمارے باپ دادا کی میراث اور ہماری ماؤں نے گھٹی میں کھول کے ہم کو پلائی۔ ہمارے جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم تیر چلاتے، جب سارے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو نیزوں سے لڑتے، جب نیزے ٹوٹ جاتے ہیں تو تلواریں نکالتے، یہاں تک کہ یا ہم مارے جائیں یا دشمن مارا جائے۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے یہ جوش دیکھا اور پھر وہی برا کھڑے ہوئے۔ وہ بزرگ سردار جو سب سے پہلے بیعت کے لیے آگے بڑھے، جن کو ابو الہیثم نے روکا، انہوں نے کہا کہ اے عباس تم نے کیا بات کہہ دی؟ جب ہم بتوں کے ماننے والے تھے تب تو ہم اس طرح لڑتے تھے جیسے ہمارے بچے نے بتایا، اب تو ہم اس کو مان رہے ہیں جو اللہ کا سچا رسول، اب تو ہم اس سے بھی بڑھ کے جانی ساری کا مظاہرہ کریں گے۔ بس ایک مرتبہ سب کا فریضہ ادا ہو گیا۔ دیکھیے یہ فریضہ ہوتا ہے سمجھدار لوگوں کا، جب قوم جوش میں آ جائے، جذبے میں آ جائے، سوڈے کی طرح سے ان میں ابال آ رہا تو قوم کے ساتھ نہ بہے بلکہ کھڑے ہو کر قوم کو یاد دلائے کہ جو کچھ تم کہنے اور کرنے جا رہے اس کے یہ نتیجے نکلیں گے۔ ان سب نے اپنا فریضہ ادا کیا اور یہ سب وہ آدمی کہ ان سے زیادہ جوش والا کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ سب وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے گئے۔ ابو الہیثم وہ آدمی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی رسول مجھے مل جائے، مگر نیت اور جذبہ اپنی جگہ، حقائق بتانا ہے اپنی قوم کو۔ اب یہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، یعنی ایک طرح امتحان لے لیا کہ مدینے والوں میں خالی جوش نہیں، وہ سوچ سمجھ کے پیغمبر کا ساتھ دے رہے۔ اور یہ ایسا عہد تھا کہ بعد میں جب چھٹے امام کے زمانے میں منصور نے بغداد کو بنایا اور مدینے سے سادات کو اس طرح گرفتار کر کے لے جایا گیا کہ مدینے میں کوئی سید رہا ہی نہیں، صرف عورتیں رہ گئی سیدانیاں، تو اس وقت امام کا جملہ یہی تو تھا کہ افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے باپ دادا کی روحوں کو شرمندہ کیا۔ ان کے باپ دادا نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے، پہلے ہم مارے جائیں گے پھر دشمن آپ تک پہنچے گا، اور آج مدینے والے تو گھر میں بیٹھے اور پیغمبر کی اولاد گرفتار کی جا رہی۔ چھٹے امام اس وقت روئے تھے اسی واقعے کے حوالے سے، لیکن وہ اولاد تھی۔ ابھی بات ہو رہی ہے ان کے بزرگوں، یہ اپنے وعدے میں مخلص ہیں اور کامل ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ٹھیک، یہ سب دیکھا پیغمبر نے، دیکھے پیغمبر بالکل خاموش، سب کو بولنے دے رہے۔ جب ساری بات ہو گئی، ہر طرح سے مدینے والوں نے یقین دلایا، تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، آؤ اب اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور 5 چیزوں کی بیعت کرنا ہے، 5 چیزوں کی۔ اسی کو کہتے ہیں بیعت ثانیہ، یہ دوسری بیعت پیغمبر نے کی، اور یہ 5 چیزوں کی بیعت کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں پیغمبر نے کہی کہ پہلی بات، پہلی بیعت یا پہلا وعدہ یہ کرو۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب مدینے والے آئے تھے تو اس وقت بھی پیغمبر نے 6 باتوں کا وعدہ لیا تھا۔ اب اس سال جب مدینے والے آئے اور پیغمبر کو دعوت دے رہے کہ آئیے ہمارے شہر میں، تو پیغمبر نے کہا 5 باتوں کا وعدہ کرنا۔ دوسرے الفاظ، جب کوئی رسول یا امام کو دعوت دیتا تو یہ 5 باتوں کا وعدہ لیا جاتا۔ مدینے والے آخری رسول کو دعوت دے رہے تھے اور ہم لوگ آخری امام کو دعوت دیتے ہیں کہ مولا آ جائیے۔ یہ واقعات خالی سننے کے لیے نہیں، اب وہی چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیے کہ کیا جو مدینے والوں کا جوش تھا، جس طرح ان کا امتحان لیا گیا، کیا اس طرح سے ہمارے اندر بھی وہی جوش ہے؟ کیا ہمارا بھی وہی ارادہ؟ کیا ہماری بھی وہی نیت کہ وہ کالا گورا عرب عجم سب ہمارا دشمن بنے گا، لیکن مولا آپ کی خاطر سب کی دشمنی برداشت کریں گے، پہلے ہمارا خون بہے گا؟ کیا ہے یہ جذبہ؟ کیا ہے یہی نیت؟ جب خالی جل اللہ تعالی ظہورت کہہ گئے کہ ہم وقت کو گزارے جا رہے، آپ دیکھ رہے کہ مدینے والے کتنے جوش کے ساتھ آئے، منصوبہ بنا کے آئے، عہد کر کے آئے، مگر ان کا امتحان لیا گیا۔ ایسے ہی دعوت قبول نہیں کرتا ہے کوئی معصوم، پہلے امتحان دیتا ہے دعوت دینے والوں کی۔ ہمارا اجل اللہ کا جملہ اسی طرح سے معصوم کے لیے دعوت ہے جس طرح مدینے والوں نے دعوت دی، اور وہی جواب ہم کو بھی مل رہا جو مدینے والوں کو جواب دیا گیا۔ کیا ابھی تو امام پردہ غیبت میں ہے، ویسے تو امام اور رسول کا محافظ خدا، مگر ابھی تو امام پردہ غیبت میں ہے۔ لیکن پھر یاد کیجیے جناب عباس کا جملہ، اے مدینے والوں، ابھی یہ رسول ہمارے درمیان، ہم اس کی حفاظت کر رہے، تم اگر لے کے جاؤ گے تو ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ تو اسی طرح سے پروردگار ہم سے کہہ رہا کہ اپنی آخری حجت کو میں نے پردہ غیبت میں رکھا ہوا، ابھی تک میرے ذمے، تم جو اجل اللہ اجل اللہ اجل اللہ کہہ کے اس کو بلا رہے ہو، تو کیا مکمل طور پہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہو؟ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم بھلا امام کی حفاظت کیا کریں،
جب وہاں مدینے والوں سے کہا گیا کہ رسول کی حفاظت کرو تو ہم سے بھی یہی کہا جا رہا. اور جب ہر طرح سے یہ وعدہ کر لیا مدینے والوں نے، کیا ہم نے کبھی ایمان سے یہ وعدہ کیا کہ مولا آپ کے نام پہ تیر چلائیں گے تیر ختم ہو جائیں گے، نیزے چلائیں گے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تلواریں چلائیں گے یا ہم مارے جائیں گے یا آپ کا دشمن؟ پھر دشمن آپ بتائے گا. کتنے صاحبان ایمان ایسے جو اجل اللہ کی دعا کے ساتھ یہ نیت و جذبہ رکھتے. پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا کہ مدینے والے تو اپنے امتحان میں پورے اتر رہے، اب 5 باتوں کی بیعت کرنا. دیکھیے یہ سارے امتحان کے بعد بھی ہاں نہیں گئی، 5 باتوں کی بیعت. پہلی بات، میری اطاعت کرنا ہوگی چاہے سستی ہو یا چستی. چاہے سستی کا زمانہ ہو تب بھی اطاعت کرنا ہے، چاہے چستی کا زمانہ ہو تب بھی اطاعت کرنا. یہ نہیں ہے کہ اگر دن کے وقت بلایا تو کیونکہ اس وقت آدمی ایکٹیو ہوتا ہے دوڑ کے آ گئے، رات کے 12 بجے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس وقت تو نیند آ رہی ہے کل صبح آئیے گا. اطاعت کرنا ہے ہر وقت کرنا، چاہے ایکٹیو ہونے کی حالت ہو یا سستی کی حالت. نمبر 2، انفاق کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، چاہے دولت کی حالت ہو چاہے غربت کی حالت. دیکھیے ایک زکات ہے، خمس ہے، فطرہ، مگر انفاق خود اسلام نے ایک بہت بڑی نیکی یہ وعدہ لیا. اس لیے کہ ابھی جب پیغمبر مدینے جائیں گے تو وہاں سینکڑوں مسئلے کھڑے ہوں گے. اگر مدینے والے تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے تو ہجرت کا فائدہ نہیں. اور مدینے والے وعدہ پورا کریں، آدھا مکان، آدھی زمین، آدھا کاروبار، آدھی دکان سب دے دیں گے. وہ بھی اس لیے کہ پیغمبر نے آدھا مانگا، پورا مانگتے تو پورا دے دیتے اپنا اثاثہ. یہ دوسرا وعدہ لیا جا رہا کہ چاہے دولت ہو چاہے غربت. اور تیسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، یہ بیعت عقبہ کا جملہ. اور چوتھا یہ کہ اللہ کے معاملے میں نہ کسی تانا دینے والوں سے ڈرو گے، نہ مذاق اڑانے والوں سے ڈرو گے، نہ آوازیں کسنے والوں سے ڈرو گے، نہ طنز کرنے والوں سے ڈرو گے. جب اللہ کی بات آ جائے کوئی مذاق اڑاتا ہے اڑاتا رہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے برا بھلا کہتا رہے. نوبت اللائم کا خیال نہیں کرو گے. کوئی ملامت کرنے والا اگر کہہ دے کہ کیا تم نے حماقت کی پیغمبر کو بلا کے، خود بھی مصیبت میں پھنس گیا، ہم کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا. روزانہ حملے ہو رہے ہیں کافروں سے، کبھی بدر کبھی احد کبھی خندق، کیسے کیسے تانے ملیں گے مدینے والوں کو. آپ کے علم ہے کہ جو آدمی کسی تحریک کا آغاز کرتا، جب تحریک کے اگلے مرحلے میں مصائب پیش آتے تو لوگ پلٹ کے اسی کو کہتے کہ تم نے کیا مصیبت ہمارے گھر میں لا کے کھڑی کر دی. تو چوتھا وعدہ کہ کسی لومہ لائم سے، کسی برا بھلا کہنے والے کی پرواہ نہیں کرنا ہے اللہ کے مقابلے میں. اور 5واں کہ میری اور میرے اہل بیت کی حفاظت اپنی اولاد کی، جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اس طرح کرنا ہوگی. سارا کا سارا مجمع دوڑ کے آیا، 73 آدمی، جس میں 71 مردوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور 2 عورتوں نے جو عورتوں کی بیعت کا طریقہ ہے اس طرح بیعت کی کہ اللہ کے رسول اب ہر چیز کے لیے تیار ہے. مگر اب تک پیغمبر کہہ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ پیغمبر اسلام نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی بات، تمہیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ ایک بات کہی، جنت. بس یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام. لوگ کہتے کہ بھئی جنت کے لالچ میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت غلط، اور دوزخ کے ڈر سے کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت غلط. مولا کا جو مقام ہے اس اعتبار سے غلط، لیکن ایک عام مومن کے مقام سے بالکل صحیح ہے. پیغمبر مدینے والوں کو جواب دے رہے، معتبر ترین روایت جنت. اور بس یاد رکھو کہ جو عہد تم نے کیا، اگر تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی تو خدا اس دنیا میں تمہیں سزا دے سکتا، اور اگر اس دنیا سے بچ گئے تو آخرت میں پکڑے جاؤ گے. خدا سزا دے یا معاف کر دے لیکن تم مجرم بن جاؤ گے. سب نے کہا ہماری جانیں آپ کے لیے قربان. اور ایک مرتبہ یہ بیعت مکمل ہوئی. پیغمبر اسلام نے کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صبح قریب ہو رہی، جلدی سے اب ایک ایک دو دو کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤ. سب سے وعدہ لے چکے ہیں، اب لوگ نکلنے لگے، رخصت ہونے لگے. 73 آدمی آج کل کے حساب سے چاہے کوئی بات نہ ہو، لیکن 1400 سال پہلے کے اعتبار سے بہت بڑی بات. یہ لوگ نکل کے اپنے خیموں میں آ گئے، مگر کسی نے دیکھ لیا. روایتوں میں ہے کہ شیطان نے آواز دی. اب شیطان سے مراد کوئی ابلیس بھی ہو سکتا، اور شیطان کسی بھی چھپے دشمن کو کہہ سکتے. تو مکے والوں کے کسی چھپے جاسوس نے یہ جو منظر دیکھا کہ لوگ
پیغمبر اسلام کے گھر سے نکل کے جا رہے، ابھی رات کا اندھیرا، چہرے نظر نہیں آ رہے، مگر یہ پتا چل رہا ہے کہ ادھر جا رہے ہیں جہاں مدینے والوں کے خیمے لگے ہوئے۔ آواز دی کہ اے مکے کے سرداروں، تم خواب غفلت میں پڑے سو رہے اور دیکھو تو صحیح کہ یہاں کیا ہو رہا۔ مکے کے سردار جو پہلے ہی بہت چوکنا تھے، یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ آج کی رات اگر خیریت سے گزر گئی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس سال مدینے والوں کا رابطہ نہ ہو پائے گا، یہ آخری رات تھی۔ ایک مرتبہ یہ آواز سنی، دوڑ کے آئی۔ اتنی دیر میں پیغمبر اسلام اپنے گھر کا نظام بدل چکے، جناب عباس کو بھیج دیا گیا اور وہی پیغمبر کے پرانے محافظ ایک طرف تلوار ہاتھ میں لے کے علی کھڑے ہیں، ایک طرف تلوار ہاتھ میں لے کے جناب حمزہ کھڑے، کیونکہ اس وقت اگر جناب عباس پیغمبر کے گھر میں مل گئے تو مکے والوں کو یقین ہو جائے گا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ عباس کو تو صرف مدینے والوں کے لیے بلایا جا سکتا، جناب عباس کو بھیج دیا گیا اور انہی محافظوں کو بلایا گیا جن کو مکے والے روزانہ دیکھتے رہتے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ 14 بڑے سردار ننگی تلواریں لے کے آ گئے۔ کیا ہوا کون ہے یہاں پہ؟ جناب حمزہ۔ اور مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ کیوں آ رہے؟ خبردار آگے نہ بڑھنا ورنہ تمہارے سر تمہارے جسم پہ سلامت نہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی حج کی تاریخیں چل رہی، صرف ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کون سی میٹنگ ہو رہی اور ہمارے کن دشمنوں کو جمع کیا گیا۔ اگر مدینے والے ہوتے تو شاید کبھی بھی اجازت نہ دیتے مولا کہ سردار آگے بڑھے، لیکن کیونکہ مدینے والے تو جلدی منتشر ہو کیے جا چکے، اس لیے کہا آؤ دیکھو اپنا اطمینان کرو۔ وہ آگے بڑھے، دیکھا تو خانہ عبد المطلب جس میں ہے ایک ہی کمرہ، ایک ہال نما کمرہ، پھر پورا خالی پڑا ہوا۔ چنانچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے واپس ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، آواز کیسی تھی، کیا ماجرا۔ خیر اتنا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کیونکہ پھر شیطان نے، لیکن لفظ شیطان بار بار آ رہا، چاہے مراد وہی ابلیس ہو چاہے مراد کوئی جاسوس، کیونکہ عرب میں چھپے ہوئے جاسوس کو بھی شیطان کہتے۔ اس نے جا کے بتا دیا کہ یہاں میٹنگ تو ضرور ہوئی تھی اور سب مدینے والے آئے تھے، مدینے والے نکل کے گئے یہاں سے۔ جیسے ہی صبح ہو، مکے کے سردار تلواریں لے کے اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں مدینے والوں کے خیمے لگے تھے۔ آج تک یہ سلسلہ چلا رہا اور ذرا کچھ فطری سلسلہ بھی ہے کہ مینا میں علاقے کے حساب سے خیمے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستانی حاجیوں کے خیمے ایک طرف، ایرانیوں کے ایک طرف، انڈونیشیا والوں کے ایک طرف، افریقہ والوں کے ایک طرف۔ تو یہ سلسلہ عرب کے قریش کے زمانے سے چلا رہا۔ مدینے والوں کے خیمے ایک ہی علاقے میں تھے۔ اب 500 مدینے کے آدمی، بڑے بڑے خیمے، اگر ایک خیمے میں 50 یا 100 آدمی آئے تو اس کا مطلب یہ کہ آج 10 خیمے لگے ہوں گے۔ یہ سارے سردار پہنچ گئے اور ایک مرتبہ گھیرے میں لے لیا ان خیموں کو اور خیموں میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کل تم لوگوں نے جو رات گزری ہمارے دشمن کے ساتھ مل کے کوئی منصوبہ بنایا، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہوئی ہے ورنہ ہماری تمہاری جنگ۔ اچھا یہ آپ نے تقریر کے شروع میں سنا کہ 427 وہ کافر اور مشرک ہیں جن کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہو رہا۔ ایک تحریک کی کامیابی کے لیے یہ بھی بہت ضروری کہ انسان پیٹ کا ہلکا نہ ہو، بلکہ اتنا صبر و تحمل ہو کہ ساری رات کے واقعات پیش آ جائے، برابر کے بستر کے سونے والے کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بات چیت میں بھی کہیں کوئی آدمی جوش میں کوئی بات اگل نہ دے۔ یہ کامیابی اسی طرح ہوتی۔ پیغمبر یہ سارے درس دے رہے، 73 آدمی مدینے سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ رسول سے ملنا، مگر پورا واقعہ مکمل ہو گیا۔ نہ سفر کے بیچ میں ان کی زبان سے کوئی بات نکلی، نہ حج کے دوران ان کی زبان سے کوئی بات نکلی، نہ خیموں میں آ کے ان کی زبان سے کوئی بات نکلی۔ اس طرح سے کام کیا تو ظاہری طور پہ اسلام کامیاب ہوا۔ اگر انسان جوش و جذبے میں آ کے بے تاب ہو کے اپنی قوم کے یا اپنی تحریک کے راز اگلنے لگے تو وہ سب سے بڑی ناکامی ہو جاتی۔ چنانچہ وہ 73 آدمی تو خاموش ہے، 427 آدمی قسمیں کھا کھا کے قریش کو یقین دلا رہے کہ کچھ نہیں ہوا، تمہیں دھوکہ ہوا۔ ارے ہم قسم کھاتے ہیں کہ کل رات کو کچھ نہیں ہوا۔ وہی مشرک، وہی کافر جن کی قریش سے دوستی۔ اچھا قریش کو کیا پتا اس میں کون مسلمان ہے کون کافر؟ جس سے پوچھے وہ قسم کھا کے بات کر رہا۔ آخر قریش بہت مایوس ہوئی اور ابو جہل وغیرہ نے مشورہ کیا، کہا کہ اگر ان سب کی ملی بھگت ہے
اور سب ایک دوسرے کی بات چھپا رہے. تو ایک ہمارا ایسا دوست ہے اس میں کہ وہ تو کبھی کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا. آؤ عبداللہ ابن ابی کے پاس چلے جو ان 500 کا سردار. اچھا عبداللہ ابن ابی ابھی تک اس سے اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, نہ حامی ہے نہ مخالف ہے. وہاں پہنچے ابو جہل وغیرہ. یہ لوگ اگر مکے کے سردار ہیں تو عبداللہ ابن ابی بھی مدینے کا سردار. پہنچے اس کے پاس اور جا کے کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی, ہماری تمہاری پرانی دوستی, پرانے تعلقات, یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ہوتے ہوئے کہ رات کو تمہارے ساتھی اس قسم کی سازشیں کرتے ہیں, یہاں سے اٹھ کے جو ہمارا باغی ہے اس سے ملاقات کرتے. عبداللہ ابن ابی نے قسم کھا لی, لات و منات و عزا کی, کہ نہیں ان کی قسم ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ لوگ اور سب سے چھپا سکتے, مجھ سے تو کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتے. دونوں قبیلے میرا احترام کرتے, دونوں میری عزت کرتے. سردار بنا رہے ہیں احترام کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے زبردستی کا سردار کہ بھائی باپ سردار تھا تو بیٹا بھی سردار ہے, چاہے قوم خوش ہو یا ناراض. ایسے سردار تھے تو لوگ بات چھپا لیتے. لیکن میں تو یعنی دوسرے الفاظ میں آج کل کی اصطلاح, میں تو ان کے ووٹوں سے سردار بناؤں اور پورے 100 کے 100 ووٹ مجھے ملے, مجھ سے تو کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتے. اب ابو جہل وغیرہ کو ذرا یقین آنے لگا, عبداللہ ابن ابی یہ تو خاص الخاص ہمارا آدمی ہے, اس کے بارے میں تو ہم کو پتا کہ یہ کبھی ہماری دشمنی میں نہیں جائے گا. جب یہ ایسی بات کہہ رہا تو یقیناً ہمیں غلط فہمی ہو رہی. اچھا اب یہ عبداللہ ابن ابی کا بڑا خیمہ, اس کے اندر وہ تو 500 کا سردار, مگر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار بھی ہیں. وہ معمر بزرگ بھی ہیں جن کا واقعہ قبلے کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں. تو یعنی دوسرے الفاظ میں یہاں مسلمان بھی ہیں کچھ, ان کے دل دھک دھک کرنے لگے کہ ابھی تو یہ بات چل رہی, لیکن اگر کچھ زیادہ بڑھ گئی بات تو ہم یہاں پہ پکڑ نہ لیے جائیں. اچھا مسئلہ پکڑنے کا نہیں, مسئلہ یہ کہ پیغمبر نے رخصت ہوتے وقت ان 73 آدمیوں میں سے 12 آدمیوں کو نقیب بنایا اور کہا تھا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی موسیٰ نے بھی اپنی قوم کے 12 نقیب بنائے اور میرے بھائی عیسیٰ کے بھی 12 حواری. میں تم میں سے 12 آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں, ہر ایک حصے کے لیے, تمہاری قوم کے ہر حصے کے لیے ایک آدمی, 9 آدمی خزرج سے لیے, 3 اوس سے لیے. اب یہ سب پریشان ہے کہ اگر ہم یہاں پکڑ لیے گئے تو آگے جو ہمارا پورا منصوبہ ہے مدینے جا کے تیاریاں کرنے کا وہ سب ناکام ہو جائے گا. کعب ابن مالک وہی شاعر آدمی جو اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ لگے, وہ بڑے پریشان اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح بات کے رخ کو پھیرنا چاہیے. کہ یہ جو 14-15 بڑے بڑے سردار آئے ہیں مکے, ان میں سے ایک کا نام تھا حارث ابن ہشام مخزومی. وہ سردار ہے اور اس نے جوتے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نئے پہنے ہوئے, بالکل نئے اسٹائل کے جوتے. کعب ابن مالک نے اس کے جوتے دیکھے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی سے کہنے لگے کہ آئے ہمارے سردار, دیکھیے یہ ہوتی ہے سرداروں کی شان, کتنے بہترین جوتے اس کے پاؤں میں ہے, سردار کو ایسے جوتے پہننا چاہیے. ایک آپ سردار ہے کہ آپ کے پاس ایسے جوتے نہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ایسے جوتے بنوا لیں. کعب ابن مالک نے جوتے کی بات چھیڑ. حارث ابن ہشام جو مکے کے سرداروں کے ساتھ آیا, خود بھی ایک بڑا سردار, ابو جہل کا ساتھی, اسے آگے ایک مرتبہ غصہ, وہ سمجھا کہ مجھ کو تانا دیا جا رہا یا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سردار ہو کر بھی مجھے جوتا پہننے کا طریقہ نہیں آتا. غصے کے عالم میں اس نے جوتا نکال کے اس کی کعب کے سامنے پھینکا, کہا لے جاؤ یہ جوتا تم ہی پہننا, میں تو نہیں پہنوں گا. عبداللہ ابن ابی بیچ میں کھڑے ہو گئے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے, جھگڑا کیسے شروع ہو گیا. مجھ سے کہا کہ تم معافی مانگو, یہ سردار مکہ, تم نے کیسے اس کی شان میں گستاخی کر دی اور واپس کرو اس کے جوتے. کعب ابن مالک نے کہا کہ میں کیوں واپس کروں, یہ تو اس نے مجھے تحفہ اور ہدیہ دیا, جب تک میرے پاس رہے گی اس کی یاد دلاتی رہے گی یہ جوتیاں, میں اس کو لے کے جاؤں گا. اور دل میں کہا, اچھا عرب میں ایک طریقہ ہے فال نکالنے کا, دل میں کہا کہ یہ فال بہت اچھی, مکے والوں کی طرف سے چیزیں ہمارے پاس آئیں گی, ہماری طرف سے کوئی وہاں نہیں جائے گا, چنانچہ میں تو یہ جوتے واپس نہیں کرتا ہوں. اب یہ جو ذرا جھگڑا بڑھا تو بات کا رخ پھر گیا, پھر جوتوں کی قسموں پہ بات ہونے لگی اور سرداروں کی بات شروع ہو گئی اور یہ بات ختم ہوئی. مکے کے سردار باہر آئے. اب وہ جیسے ہی باہر نکلے 73 آدمیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ اپنے اپنے قبیلوں کو لے کر تو فوراً یہاں سے نکل جانا, کیونکہ پیغمبر ایک پورا منصوبہ دے گئے ہیں مدینے میں کام کرنے کا. اب یہ سب کے سب تیزی سے اپنے اپنے قبیلوں کو لے کے, الگ تو نہیں جا سکتے, اپنے اپنے قبیلوں کو لے کے نکلنے لگے. اچھا یہ دن بھی تھا واپسی کا, کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی. وہاں وہ 14 سردار جو مکے کے تھے وہ واپس گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا کہ ارے
ہم گئے کس لیے تھے, بات کہاں چلی گئی, ہم کس طرح واپس آ گئے, یہ کیا ہو گیا؟ دوڑ کے واپس آئے کہ عبداللہ ابن ابی سے ہماری بات تو نامکمل رہ گئی. یہاں جو آئے تو دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ واپسی کا دن ہے, مگر فرض کیجئے کہ 12 بجے سے واپسی ہونا, تو بہرحال نکلتے نکلتے 12:30 پونے 1 بج جاتا. مگر یہاں جو آئے تو پتا چلا کہ اس کا سب سے پہلے مدینے والے واپس جانا شروع ہوئے اور بہت سے مدینے والے واپس جا چکے. اب تو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ مدینے والے تو سب سے آخر میں جاتے, کیونکہ مکے اور مدینے والوں کے خاندانی تعلقات حج کے بعد مل ملا کے جاتے. یہ آج ان کو بھاگنے کی جلدی کیوں ہو گئی؟ ضرور ان کے اندر وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے رات کو سازش بنائی تھی. اب ایک مرتبہ دوڑایا اپنے ساتھیوں کو, جاؤ مدینے کا کوئی آدمی نظر آئے اسے پکڑ کے لے آؤ. اچھا مدینے والوں کو تو معلوم ہی تھا کہ ہمیں تیزی سے جانا, سب نکل گئے, فقط 2 آدمی باقی بچے, سعد ابن عبادہ اور منظر ابن عمر, اور یہ 2 آدمی پیچھے رہ گئے. اور ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہ 2 آدمی ان 12 میں تھے جنہیں پیغمبر نے نقیب بنا کے بھیجا تھا. یعنی ان 2 آدمیوں کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے 2 بڑے حصے منظر ابن عمر اور سعد ابن عبادہ یہ پیچھے رہ گئے تھے. جیسے ہی دیکھا کہ مکے کے کافر گھوڑے دوڑاتے آ رہے, منظر ابن عمر ایک مرتبہ ان کو چکما دے کے نکل گئے اور فرار اختیار کر گئے. سعد ابن عبادہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. منظر ابن عمر ایک عام آدمی تھے, سعد ایک سردار تھے. بہرحال سرداروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک شان ہوتی ہے, آہستہ آہستہ چلتے. تو منظر ایک عام آدمی ہے, وہ نکل گئے. یعنی پیغمبر کے 12 میں سے 11 نقیب چلے گئے. سعد ابن عبادہ پیچھے رہ گئے, اور جیسے ہی قریش قریب آئے انہوں نے دیکھا سعد جیسا آدمی ہمارے ہاتھ آیا. عام حالت میں وہ سعد کو ہاتھ نہ لگاتے, اس لیے کہ سعد قبیلہ اوس کے بہت بڑے سردار تھے اور یہ بہت قابل احترام شخصیت تھے. ان کا اثر بھی بہت زیادہ تھا. یہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں, چاہے شیعہ ہو یا سنی. یہ واحد شخصیت ہے جن کے نام پہ سب متفق ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ خلافت کا مسئلہ زیر بحث آئے تو جو سب سے پہلا نام پیش ہوا وہ انہی کا پیش ہوا کہ یہ سب سے زیادہ حقدار خلافت ہے اگر اہل بیت کے علاوہ اور کسی کو خلافت دی جا رہی. اور پھر جب حضرت ابو بکر کی خلافت ہو گئی تو یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے مرتے دم تک بیعت نہیں کی. مولا وغیرہ کا نام بھی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ مورخین ہر چیز میں شک ڈال دیتے. سعد کی شخصیت وہ ہے کہ سارے مورخین متفق ہو گئے, متعصب مورخین بھی, کہ اتنی ان کی شخصیت عظیم تھی کہ انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو کسی میں پھر یہ ہمت نہ ہوئی کہ ان سے کہتا کہ آ کے بیعت کر لوں. یہ وہ شخصیت ہے. تو مکے والے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, لیکن اس وقت اتنا غصہ تھا ان کے اندر کہ پورے مدینے والوں کا غصہ سعد کے اوپر ٹوٹ پڑا اور پھر سعد کو گرفتار کر کے بڑی اذیتیں پہنچائی گئی. سعد وہ اذیتیں برداشت کر رہے. یہ واقعہ بھی ذرا دلچسپ ہے, لیکن چونکہ وقت خاصا گزر گیا, میں وقت کی پابندی کر رہا ہوں اس سال کی تقاریر میں, اس لیے یہاں پہ ہماری گفتگو نامکمل ختم ہوئی. میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا کہ بچے تو بچے, ہمارے جوان اور بزرگ, ان کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے ہجرت کسے کہتے ہیں. بھائی پیغمبر نے دیکھا مکے کے حالات ناسازگار, قتل کی سازش ہے, پیغمبر رات کو چلے گئے. مگر دیکھیے 3 تقریریں مکمل ہو گئی ہیں, اب تک پیغمبر کی ہجرت کا بیان شروع نہیں ہوا. اس لیے کہ ہجرت پیغمبر نے معاذ اللہ بے سوچے سمجھے نہیں کی. ایسا نہیں کہ پیغمبر کو اطلاع ملی کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی تو پیغمبر نے کہا مدینے جاؤ. پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ تحریکیں کس طرح آگے بڑھائی جاتی, کب تلوار نکالنا ہوتا, کب چھپ کے کام کرنا ہوتا, کب سامنے والے کو دھوکہ دے کے کام کیا جاتا. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں, اس لیے ہجرت کا واقعہ اتنی تفصیل میں آیا. آج کی تقریر یہاں پہ ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ تقریر سعد ابن عبادہ پھر کس طرح سے مکے کے کافروں کے ہاتھ سے چھوٹے, ابو جہل کی ایک عجیب و غریب سازش آپ دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر تمام مسلمانوں کی ہجرت, یہاں تک کہ آخر میں پیغمبر اسلام کی ہجرت. پیغمبر کی ہجرت مکمل ہوتے ہوتے ابھی 2 تقریریں اور ہوں گی. بہرحال یہاں پہ آج ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی. تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہماری یہ گفتگو ہوتی ہے. اس اعتبار سے ابھی وقت ہے, ہم تقریر کے سلسلے کو بڑھا سکتے, مگر مسائل کے سلسلے کو نقصان پہنچے گا جو میرے لیے تو تقریباً ناقابل برداشت ہے. 9 بجے
اس درس کا ابتدائی وقت تھا، لیکن اب اس کا وقت 9:05 ہے، اس لیے کہ سیاسی حالات کی وجہ سے کم لوگ خبروں کی ہیڈ لائن سننا چاہتے ہیں کہ تو 9:05 پہ یہ گفتگو شروع ہوتی ہے، 10:25 سے 10:30 تک یہ ختم ہوتی ہے، مگر کم سے کم 15 منٹ مسائل، یہ میں نے اپنے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے، اس لیے نامکمل تقریر صحیح مگر مسائل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ مسائل جب بیان ہوتے ہیں تو اس میں ہر وہ چیز جو نئی ہو لوگوں کو شک میں ڈال دیتی، اور خصوصاً ایسا مسئلہ جو سالوں سے لوگ سنتے آ رہے، تو اگرچہ میرا طریقہ بھی نہیں ہے اور مجھے بڑی زحمت ہوتی جب کتاب سے کوئی مسئلہ پڑھنا پڑے، لیکن اطمینان قلب کی خاطر ایسے جو نازک مسائل ہیں ان کی وجہ سے اب میں نے کتاب کو لانے کا طریقہ شروع کیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آغائے سید محمد کاظم طباطبائی کی مشہور عالم کتاب قروۃ الوثقیٰ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر آغائے خوئی، آغائے خمینی، آغائے محسن الحکیم، آغائے بروجردی، آغائے اصفہانی، آغائے شاہرودی اور آغائے میلانی، ان سب کے فتاوی موجود ہیں۔ تو دو ایسے مسئلے میں بیان کر رہا ہوں جو ان لوگوں نے تو بہت زیادہ سن لیے کہ جنہیں میری ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ جان بوجھ کے کبھی میں کوئی غلط مسئلہ نہیں بتاتا ہوں، لیکن بعض بزرگ ابھی تک اختلاف کرتے، اور تاریخیں بھی ایسی ہیں کہ ان مسائل کی اہمیت اگر بہت زیادہ نہ صحیح تب بھی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب جو مسئلہ پڑھا جا رہا وہ مسئلہ ان تمام مراجع کا ہے جن کا نام آپ نے ابھی سنا۔ البتہ ان دو مسئلے جو میں پڑھوں گا اس کے بعد کے جو مسئلے ہیں وہ صرف آغائے خوئی اور خمینی کے، لیکن شروع کے دو مسئلے آغائے اصفہانی سے لے کے آغائے بروجردی اور آغائے حکیم اور آغائے شاہرودی اور آغائے خمینی اور آغائے خوئی تک، ان تمام مراجع کے کتاب میرے سامنے، اور اس کے اندر بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی غلط مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلا مسئلہ جو یہ تمام مراجع کرام ایک ساتھ یک زبان ہو کر یا قلم ہو کے تحریر فرما رہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ اس کتاب قروۃ الوثقیٰ کی دوسری جلد حج کے مسائل میں مسئلہ نمبر 59، مسئلہ اگرچہ الٹا شروع ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد مسئلے کا حل آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ تمام مراجع فرماتے ہیں کہ بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے باپ کے مال میں سے کچھ لے اور اس سے جا کے حج کرے بغیر باپ کی اجازت کے۔ اچھا، یہ تو بیٹے کے لیے جائز ہی نہیں، اگر بیٹے کے پاس باپ کا مال موجود ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر ان کا مال لے اور حج کر کے آ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے باپ پر بھی واجب نہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، باپ پر بھی واجب نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو حج کروائے اور حج کا خرچہ دے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہ تمام مراجع اسی طریقے سے بیٹے پر بھی واجب نہیں کہ اپنے باپ کو مال دے اور اس سے کہے کہ جا کے اس سے حج کرو، چاہے بیٹا کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی یہ بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن یہ حقوق والدین میں واجب نہیں۔ البتہ بہتر تو ہے کہ اگر بیٹا کروڑ پتی ہے یا لکھ پتی ہے تو باپ کو یا ماں کو حج کروائے، لیکن فقہی اعتبار سے لا یجب علی الولد، بیٹے پر واجب نہیں بذل المال لوالدہ، اپنے والد کو مال دے لیحج بہ، تاکہ اس کا باپ جا کے حج کرے، یہ تو بیٹے پر واجب نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ باپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اگر اس کے پاس بیٹے کا مال آ جائے تو اس میں سے پیسے لے اور جا کے حج کر لے، یہ اس کے لیے باپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے بیٹے کی اجازت کے بغیر، جائز ہی نہیں۔ اگر باپ ایسا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام مراجع کہ ہاں ایک عالم ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، وہ ہے شیخ توسی، جو آج اس سے 1000 سال پہلے کے عالم، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ قول بہت ہی ضعیف ہے اور بہت ہی معتبر روایت سے یہ ثابت ہے کہ معصوم نے یہ واضح کر دیا کہ بیٹے کے اوپر باپ کے حج کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ یہ تو ہوا پہلا مسئلہ۔ اچھا، یہ
میں نے عرض کیا کہ میں تو کئی مجالس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میری زبان پر اتنا بھروسہ نہیں آتا، اس لیے یہ چیز ان کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے، یہ مسئلہ بھی کئی دفعہ آیا ہے، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے، اس کو بھی بتا دیا جائے۔ یہ تمام مراجع جن کا ابھی آپ نے نام سنا، یہ شادی کے بارے میں ایک مسئلہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ شادی کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان ہوا ہے، لیکن پھر بھی اتنا لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، تو میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں یہ مسئلہ نمبر 18 کہ اگر کسی انسان کو اتنے پیسے مل جائیں کہ جس سے وہ مکان خرید سکتا ہے یا شادی کر سکتا ہے، اور ابھی اس کے پاس مکان نہیں اور وہ غیر شادی شدہ یا وہ غیر شادی شدہ ہے، تو اگر شادی اس کے لیے واجب ہو چکی یا اس کو مکان کی انتہائی شدید ضرورت کہ جس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، تب تو ٹھیک ہے وہ اس پیسے کو شادی میں خرچ کر دے یا اس سے مکان خرید لے۔ لیکن اگر مکان کے مسئلے کو ٹالا جا سکتا ہے 1 سال، تو پہلے اس پر حج واجب ہے، چاہے اس سے پیسے ختم ہو جائیں اور وہ مکان اس کا رہ جائے۔ اسی طریقے سے اگر شادی اس کے لیے واجب نہیں ہوئی، یعنی گناہ میں نہیں پڑ رہا ہے یا بغیر شادی کے بہت بڑی کوئی پریشانی نہیں آ رہی، تو شادی واجب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، حج کے اوپر چلا جائے، چاہے بعد میں اس کی شادی اس کی وجہ سے کافی تاخیر سے ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ جو میں نے اکثر بیان کیا، اس کو بھی لوگ نہیں مانتے تھے، اس لیے میں نے اس کتاب کے حوالے سے اس کو پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد 2 مسئلے آ رہے ہیں۔ یہ 2 مسئلے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ تمام علماء کے نہیں، یہ صرف آغا خوئی اور آغا خمینی کے ہیں، اور یہ مسئلے ہیں بھی ذرا مشکل، آپ کو توجہ دینا پڑے گی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسئلہ نمبر 17 اسی کتاب کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ آغا خوئی اور خمینی دونوں کا مسئلہ، اور حج کے لیے ہے، یہ سارے مسائل حج کے بیان ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس، مسئلہ نمبر 17 مجھے بعد میں بیان کرنا تھا لیکن خیر شروع ہو گیا تو بتا دیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے، مگر قرضہ بھی چڑھا ہوا، اس کے اوپر ایک قرضہ بھی ہے، مثلا 30,000 روپے اس کے پاس آ جائے، 30,000 میں حج ہو سکتا مگر 30,000 اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، یا 20,000 قرضہ ہے یا 40,000 قرضہ ہے، تو اب کیا قرضے کی وجہ سے حج معاف ہے جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے یا نہیں؟ تو یہ آغا خوئی اور خمینی کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ پرانے بعض علماء یہ فرماتے تھے کہ قرضہ اگر کسی کی گردن پر ہے تو اس پر حج معاف ہے، لیکن آغا خوئی اور خمینی کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 17 عروۃ الوثقی جلد 2، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرضے کی تاریخ ابھی نہیں آئی، قرضہ ادا کرنا ہے 2 سال بعد، قرضہ دینا ہے 1 سال بعد، قرضہ دینا ہے 6 مہینے کے بعد، اگر قرضے کی تاریخ ابھی نہیں آئی، پیسے ہماری جیب میں ہے مگر قرضے کی تاریخ ابھی نہیں آئی، اور یہ اطمینان ہے کہ اگر ابھی ہم حج کر لیں تو بعد میں پھر پیسے آئیں گے اور ہم قرضہ ٹائم پر ادا کر سکیں گے، تو ایسے آدمی کے لیے فوراً حج پر جانا واجب ہے، وہ یہ پیسے قرضے میں نہیں دے سکتا ہے۔ تو مسئلہ کیا بنا کہ 30,000 ہمارے پاس ہے اور قرضہ بھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے اور اسی میں حج بھی ہوتا ہے۔ اب اگر 6 مہینے کے بعد قرضہ ہم کو دینا ہے، جب قرضہ لیا تھا تو ایگریمنٹ یہ تھا کہ ہم اس کو اگلے سال دیں گے، اور ہمارا کاروبار یا روزگار ایسا کہ اگلے سال بھی 30,000 دوبارہ جمع ہو جائیں گے جو ہم قرضے میں پیمنٹ کر سکتے، تو اب قرضہ گردن پر ہے، کوئی بات نہیں، حج پر جانا واجب۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کا الٹا مسئلہ کہ قرضے کی تاریخ تو 1 سال کے بعد ہے، لیکن ابھی جو ہم نے 30,000 جمع کیے ہیں یہ بڑی مشکل سے جمع کیے، اگر ان کو حج میں خرچ کر دیا تو پھر آئندہ سال تک بہت مشکل ہے کہ دوبارہ 30,000 آ جائے، ہو بھی سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، یقین اور اطمینان نہیں ہے ہم کو،
ایسی صورت میں حج معاف ہے۔ تو جس آدمی کے پاس ابھی حج کے برابر پیسے ہیں اور قرضہ اس کی گردن پر ہے لیکن بعد میں ادا کرنا، اگر اسے اطمینان ہو کہ حج کرنے سے قرضے پہ فرق نہیں پڑے گا، میں آ کر بھی قرضہ دے سکتا ہوں، تو حج اس پر واجب ہے، جانا ضروری ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ یہ پیسے خرچ کر دیے تو دوبارہ تو نہیں ملیں گے، کئی سال لگیں گے اور قرضے کی تاریخ آ جائے گی، اس صورت میں پھر حج معاف ہے۔ یہی ایک صورت بنی۔ پھر فرماتے کہ یہ تو اس قرضے کی بات ہے جس کی تاریخ ابھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ نہیں، تاریخ بھی آ گئی، 30,000 ہمارے پاس آئے، آج کل حج کی بھی تاریخ چل رہی اور قرضے کی بھی بات ہوئی تھی کہ بھائی ادا کر دینا اسی دسمبر کے اندر، تو اس میں بے شک حج واجب نہیں ہے۔ اگر قرضے کی تاریخ آ گئی ہے اور حج کے پیسے بھی آ گئے ہیں تو حج واجب نہیں۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ قرض دینے والا راضی ہو جائے گا کہ بعد میں بھی میرا قرضہ ادا کر سکتے ہو، میں تو یہ پایا تھا کہ دسمبر میں دے دیں گے، تو اصولاً تو ابھی دے دینا واجب، یعنی ابھی دے دینا ہے اور حج معاف ہو گیا۔ لیکن اگر یہ اطمینان ہو، اگر یہ معلوم ہو کہ قرضہ دینے والا بعد میں بھی راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے ابھی نہ دیجیے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، 1 سال بعد دے دیجیے گا، 8 مہینے کے بعد دے دیجیے گا، اور یہ پتا ہو کہ ہاں ہم بعد میں دے بھی سکتے، تو اس صورت میں اس قرضے والے پر بھی حج واجب ہے جس کے قرضے کی تاریخ اس کے سر پہ آ گئی۔ تو خلاصہ دونوں مسئلوں کا یہ کہ جس کے اوپر قرضہ ہو لیکن حج کرنے سے قرضے پہ فرق نہیں پڑے گا، وہ قرضہ آ کر بھی دے سکتا، ایسے آدمی پر قرضے کے باوجود حج واجب ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ لوگوں نے بنا لیا کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو حج معاف ہو جاتا۔ اچھا، اب آئیے اس سے پہلے کا مسئلہ، یعنی مسئلہ نمبر 15۔ مسئلہ نمبر 18 آپ نے سنا شادی کا، مسئلہ نمبر 17 آپ نے سنا کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے جو آپ کو واپس کرنا، مسئلہ نمبر 15 اس کا الٹ ہے کہ حج کی تاریخیں آ گئی۔ یہ بڑا دلچسپ اور بڑا اہم مسئلہ، حج کی تاریخیں آ گئی، ہمارے پاس 30,000 روپے نہیں، لیکن یہ پیسے دوسرے لوگوں کے اوپر باقی ہیں ہمارے، یعنی ہم نے کسی کو قرض دے رکھا تھا، یا یہ کہ پارٹیز کو مال دے دیا تھا، اس کے پیمنٹ کی بات آ گئی، ہماری جیب میں پیسے نہیں۔ پہلا مسئلہ تھا ہم نے قرضہ لیا تھا، ہمیں واپس کرنا، اب یہ الٹا مسئلہ کہ ہمارا قرضہ دوسروں کے اوپر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض حسنہ دے دیتے ہیں یا اس طرح قرض دے دیتے، یا جو دکان مارکیٹ میں بیٹھ کے دکان کرتے، بہت سارا پیسہ لوگوں پہ باقی۔ اب یہ الٹا مسئلہ کہ ہماری جیب میں حج کے پیسے نہیں مگر ہمارا قرضہ دوسروں کی گردن پر۔ اچھا، یہی مسئلہ عورت کے مہر کا ہے۔ اگر عورت نے مہر معاف نہیں کیا تو مہر ایک قرضہ ہے جو شوہر کو دینا، تو اگر کسی عورت کا مہر اتنا ہے کہ حج ہو جائے تو اس کے لیے یہی مسئلہ چلے گا۔ مسئلہ نمبر 15 اس کتاب کا کہ نقد تو ہماری جیب میں پائی نہیں مگر دوسروں پر ہمارے قرضے چڑھے ہوئے، یا نقد ہے 10,000 12,000 مگر حج کے برابر نہیں، اب دوسروں پہ قرضہ باقی۔ تو اس کے اندر پہلا مسئلہ تھا کہ اگر ہمیں واپس مل سکتا تو ہمارے لیے واپس لینا واجب۔ جس آدمی کو ہم نے دیا ہوا ہم جا کے اس سے مانگیں گے تو وہ دے دے گا، ہم خود ہی ذرا سستی ہے، ذرا کاہلی ہے، یا ذرا شرم آ رہی ہے، ذرا تکلف ہے، مروت ہے کہ بھلا کیسے اس سے مانگے، وہ برا نہ مان جا، یہ حرام ہے اس وقت کا تکلف و مروت۔ اگر واپس مل سکتا ہے تو مطالبہ کرنا واجب ہے۔ اچھا، واپس مل سکتا ہے میں یہ بھی ہے کہ ہمارا اس کا ایگریمنٹ ہی تھا کہ وہ اس تاریخ کو دے دے، تو یہ واپس مل سکتا ہے، جا کے اس سے مانگیے، یا یہ تھا کہ جب ہم مانگیں گے وہ دے دے گا اور اس کی حیثیت بھی ہے، جا کے مانگنا واجب ہے آپ کے لیے مانگنا۔ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں آغا خوئی اور خمینی کہ اگر آپ نے مانگا اور اس نے دینے سے انکار کر دیا جبکہ اس کی حیثیت ہے تو آپ پر کورٹ میں جانا واجب۔ ویسے تو آپ کو مسئلہ پتا کہ مومن کے لیے حاکم شرع کی عدالت کے علاوہ کسی اور عدالت میں جانا حرام اور گناہ، سوائے اس کے کہ اس کا حق مارا جا رہا۔ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر حج کی خاطر جس آدمی سے آپ پیسہ مانگ رہے اس کی حیثیت بھی ہے، تاریخ بھی آ گئی ہے پیسہ دینے کی، یا یہ کہ تاریخ نہیں، اس نے کہا تھا جب آپ مانگیں گے میں دے دوں گا، اب منع کر رہا،
تو آپ پر مانگنا واجب. پہلی بات مانگنے سے نہیں دیا تو کورٹ میں جانا آپ پر واجب ہو جاتا. یعنی کورٹ کا لفظ نہیں, ظالم کے پاس بھی جا کے اس سے مدد لینا پڑے پیسے لینے کے لیے تو واجب ہے کہ جائیے اور مدد لیجیے. یہ واجب ہے. اور پھر حج کیجیے, یہ حج کی وجہ سے. یہ تو ہو گیا واجب کا مسئلہ. اب آئیے الٹا مسئلہ. اب اگر یہ مسئلہ ہے کہ نہیں, جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ بیچارہ غریب ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے دینے کی. جب حیثیت نہیں ہے تو ہمیں مانگنے کا حق نہیں. یا یہ کہ حیثیت ہے مگر پارٹی بڑی طاقتور ہے, ہم کورٹ وغیرہ میں بھی جائیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی اور وہ تاریخیں لے کے مسئلے کو ٹال دے گا, ہمیں حج تک پیسے نہیں ملیں گے, ہماری حج کی تاریخ نکل جائے گی. اب اگر یہ مسئلہ ہو کہ وہ پارٹی حیثیت رکھتی ہے دینے کی مگر طاقتور ہے, ہم کورٹ کے ذریعے بھی اس سے نہیں لے سکتے. یا یہ کہ بیچارہ وہ ہے غریب, ٹھیک ہے قرضہ اس کی گردن پر ہے مگر وہ غریب ہے, وہ کہاں سے دے. یا یہ کہ ابھی تاریخ ہی نہیں آئی واپسی, ہم نے قرضہ دیا تھا یہ کہہ کے کہ 1 سال بعد دے دینا, تو ابھی 1 سال نہیں گزرا. ان 3 صورتوں سے دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ قرضہ اگر آپ نے دیا واپس مانگ سکتے ہیں تو مانگنا واجب. اگر وہ نہیں دے رہا ہے جان بوجھ کر کورٹ میں جائیے. یہاں تک کہ عورت کو مہر نہیں مل رہا جبکہ شوہر کی حیثیت ہے, کورٹ میں چلی جائے. یہ شرعاً واجب ہے. مرضی والا مسئلہ نہیں کہ ہماری مرضی واجب ہے کیونکہ حج اس کی وجہ سے رک رہا. ہاں اگر کورٹ میں جانے میں حرج ہو رہا ہے, حرج کا مطلب یہ کہ ہم حج تو کر لیں گے, بعد میں اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی, اس بیچاری عورت کی طلاق دے دے گا اس کا شوہر. یا یہ کہ کورٹ میں جانے سے فائدہ نہیں, پارٹی طاقتور ہے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی. یا یہ کہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اس بیچارے کی جس سے ہم مانگ رہے ہیں. یا یہ کہ ابھی تاریخ نہیں آئی. ان چاروں صورتوں میں پھر آغا خمینی کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر آپ مانگ سکتے تھے اور کورٹ میں جا کے لے سکتے تھے تو آپ پر واجب, لیکن اگر آپ کورٹ میں جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. یا وہ بیچارہ غریب ہے یا ابھی ڈیٹ نہیں آئی تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن آغا خوئی یہاں پہ ایک مسئلہ اور بتاتے ہیں, ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں, یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے یہ آپ کو بہت شاید نیا بھی لگے بہت سے لوگوں کو. آغا خمینی نے تو کہا کہ اگر آپ نہیں لا سکتے ہیں آپ کی ذمہ داری ختم, آپ پر حج معاف ہو گیا اس سال. اچھا آغا خوئی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ نہیں لا سکتے مگر آپ یہ قرضہ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں نقصان اٹھائے بغیر. اسلام میں ایک چیز ہے قرضہ بیچنا. کہ مثلا آپ کے اوپر یعنی ہماری آپ کی ڈیلنگ ہوئی, میرے لیے تھا کہ میں آپ کو 10,000 روپے دوں اور یہ طے پایا تھا 1 سال کے بعد دوں. آپ کو فوری کوئی کام پیش آ گیا, میں نے کہا کہ بھائی آپ سے ہمارا وعدہ 1 سال بعد کا ہے تو آپ ہم سے تو نہیں لے سکتے کیونکہ وعدہ. لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی یہاں پہ آ جائے کہ ٹھیک ہے یہ 10,000 روپے میرے ہاتھ میں بیچ دو, میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں, اب وہ جو پارٹی ہے جو تم کو دے گی اسے میرے حوالے کر دو, میں اس سے لے لوں, لکھ کے دے دو. شرن جو ہے یہ بالکل صحیح, اس کو کہتے ہیں قرضہ بیچنا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس پارٹی سے ہم کو پیسے لینا ابھی ڈیٹ نہیں آئی پیسے دینے کی, تو آغا کوئی کہتے ہیں اگر مارکیٹ میں کوئی اور پارٹی یہاں ایسی کھڑی جو تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو یہ پیسے دے دیں گے اور وہ جو ہے تم ہمارے حوالے کر دو, 10,000 ہے 9,500 میں ہمارے ہاتھ وہ قرضہ بیچ دو, اتنا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے آدمی کو, نہیں بہت معمولی سا. تو آغا کوئی کہتے ہیں کہ اپنا قرضہ بیچ دیجیے اور پیسے لے لیجیے, پھر وہ جانے اور جس نے قرضہ خریدا. یہ کب ہے اگر ابھی ڈیٹ نہیں آئی. تیسری پارٹی آئی اس نے کہا 6 مہینے بعد ہم اس سے وصول کر لیں گے تم ہمارے ہاتھ بیچ دو. تو ڈیٹ نہیں آئی, چاہیے کہ ڈیٹ آ گئی مگر جو پارٹی ہمارے سامنے بڑی اسٹرانگ ہے, ایک اس سے بھی اسٹرانگ آدمی سامنے وہ کہتا ہے میرے ہاتھ بھیج دو اپنا قرضہ 500 روپے چھوڑ کے میں اس سے نکلوا لوں گا. آغا کوئی کہتے ہیں واجب میں بھیج دیجیے. تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قرضہ مل سکتا ہے تو لا کر حج پہ جانا واجب, اور اگر قرضہ نہیں مل سکتا تو آپ کی ذمہ داری ختم. آغا کوئی کہتے ہیں کہ اگر قرضہ نہیں مل سکتا لیکن وہ قرضہ مارکیٹ میں بیچا جا سکتا, کوئی اور آدمی خریدنے کو تیار, تو آپ اپنا قرضہ اس کے ہاتھ بیچ دیجیے, پھر وہ جانے اور وہ جانے, آپ پیسے لے کے حج پہ چلے جائیں. اور اگر کوئی قرضہ خریدنے والا بھی نہیں
یا اتنے کم پیسوں میں خرید رہا ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہو رہا، 10,000 کا قرضہ ہے، 2,000 دے رہا ہے، 5,000 دے رہا، پھر آپ پر سے حج معاف ہو گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل کی اتنی تفصیل میں جاتے اور اتنا غور کرتے. اب اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ، وہ مسئلہ نمبر 16. مسئلہ نمبر 16 یہ، اب یہ بہت آسان مسئلہ ہے، لیکن آغا خوئی اور خمینی میں اس میں اختلاف. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا ہوا، ابھی تاریخ نہیں آئی، لیکن وہ آدمی خود ہی آ گیا پیسے واپس کر دے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ کا حج پہ جانے کا ارادہ، یا نہیں وہ خود ہی آ گیا کہ میرے پاس پیسے آ گئے، آپ اپنے پیسے لے لیجیے. تو تمام مجتہدین کہتے ہیں کہ پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ پیسے لے کے حج پہ جائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے کس چکر میں پھنسا دیا، اگر تم 2 مہینے بعد آتے تو حج کی تاریخیں ختم ہو جاتی، میری جان بھی چھوٹ جاتی، تمہاری جان بھی چھوٹ جاتی. جاؤ واپس جاؤ، 2 مہینے کے بعد آنا، ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ہے کہ فروری میں واپس کرو گے. جی نہیں، ٹھیک ہے فروری میں واپس کرو گے، لیکن اگر وہ دسمبر میں دے رہا آپ کے لیے لینا واجب. یہ تو ہو گئی ایک بات. اچھا اب ایک مسئلہ اور کہ ہم نے قرضہ دیا، وہ فروری میں دے گا، خود آ کے دسمبر میں دے رہا، چاہے حج کے لیے دے چاہے اس کو پتا ہی نہ ہو کہ حج کوئی چیز، ویسے ہی دے دے کہ میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے سوچا کہ اپنا قرضہ چکا دوں، تو آپ پر لینا واجب ہے اور لے کے حج پہ جانا واجب. اور اگر یہ مسئلہ اس طرح ہو کہ اس آدمی کو فروری میں دینا، ٹھیک ہے وہ بیٹھا ہے کہ میں فروری میں دوں گا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم جا کے اس سے مانگیں گے تو وہ ابھی بھی دے دے گا. وہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے فروری کا ایگریمنٹ ہے، میں فروری میں دوں گا، لیکن ابھی بھی وہ دے سکتا. تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مانگنا واجب نہیں، وہ خود آ کے دے جائے، وہ قرضہ جس کی ڈیٹ ابھی باقی تو لینا اور حج پہ جانا واجب. اور آغا کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ مانگنے سے مل جائے گا ہمارا پیسہ، اگرچہ شرن تو ابھی 2 مہینے باقی، لیکن سامنے والی پارٹی ہے وہ دے دے گی، تو آغا کوئی کہتے ہیں کہ مانگنا بھی آپ پر واجب چاہیے اور جا کر مانگیے تاکہ آپ کا حج ہو جائے. تو یہ قرضے کے سلسلے میں اتنی تفصیلات یہ بتا رہی کہ اسلام کی نگاہ میں حج کتنا اہم مسئلہ. ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں، وقت خاصا گزر گیا، کہ یہ تو ان مسئلوں کے بیچ میں ایک بالکل غلط مسئلہ میں لے آ رہا ہوں، کیونکہ ہر سال مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے مکہ پہنچنے کے بعد. وہ یہ کہ آج کل ایک بہت زیادہ رواج سا نکل آیا کہ لوگ حج بدل کرانے لگے ہیں اپنے رشتہ داروں سے. پہلے یہ تھا کہ حج بدل کرواتے تھے لوگ، یہ سوچ ہے کہ ذمہ داری ہم پر ہمارے والد کا انتقال ہوا، اس کے حج کی ذمہ داری ہم پر ہے، صحیح آدمی کو بھیجیں. لیکن آج کل اب لوگوں نے ایک تیر سے 2 شکار کا طریقہ سیکھ لیا کہ بھائی ہماری نانی ہے، ہماری چچی ہے، ہماری ممانی ہے، کافی عرصے سے پیچھے پڑی کہ بیٹا کوئی حج کا آدمی ہو دے دینا، میرا دل چاہتا ہے حج پر جانے سے، ہمارے والد کا حج بدل تو ہے، چلو حج بدل بھی کروا دو اور ان کا بھی دل خوش کر دو. اچھا یہ جو مسئلہ یہ شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن 2 باتوں کا خیال کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حج بدل کے لیے اس آدمی کو آپ بھیجیں جس پر آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ صحیح حج کرے گا، خصوصاً اس کی نماز میں کوئی غلطی نہیں ہے زیر زبر پیش کی ہوئی. اور اکثر یہ مسئلہ وہاں جا کے پیش آ جاتا کہ سب غلط قسم کے لوگ، یعنی ایماندار مخلص دیندار مگر نمازیں غلط، اتنے ضعیف اور بوڑھے کے واجبات ادا نہیں کر سکتے ہیں، نیابت کراتے. ایسا آدمی حج بدل نہیں کر سکتا. کہ جو آدمی میں خود طاقت نہیں ہو، کسی سے کہا میری طرف سے کنکر مارانا، کسی سے کہا کہ طواف کر لینا، وہ حج بدل نہیں کر سکتا. اب وہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ یہ دینے والا تو اپنے پیسے کو ایک طرح ضائع کر چکا ہے 30,000. اس وقت مسئلہ بتائے تو لوگ پھر ناراض ہوتے. تو یہ پہلا مسئلہ کہ پورا اطمینان ہو کہ وہ حج صحیح کرے گا. اور دوسری بات، کچھ لوگوں نے اس کے اندر اور زیادہ گنجائش پیدا کر دی کہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، لیکن ایک حج بدل بھی ہم کو اپنے والد کا کروانا ہے، واجب حج بدل. تو سوچتے ہیں کہ ہم خود ہی چلے جائیں حج بدل کے اوپر، والد کا بھی حج بدل ہو جائے گا، ہمارا بھی حج ہو جائے گا. یہ غلط. جس آدمی پر اپنا حج واجب ہو چکا وہ کسی اور کی طرف سے حج نہیں کر سکتا. یہ 2 غلطیاں اس وقت پکڑی جاتی ہیں کہ جب لوگ مکہ پہنچ چکے ہوتے اور سارا خرچہ کر چکے ہوتے. اب اس وقت مسئلہ بتایا جاتا ہے، لوگ بہت ناراض ہوتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی مسئلہ سننے والا نہیں ہوتا. اس وقت میں بتا بھی رہا ہوں تو کتنے لوگ اس کو سنجیدگی سے سن رہے ہوں گے، لیکن ہے بڑا اہم مسئلہ. تو یہ حج کے مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ کہ کچھ مسئلے رہ گئے جو آئندہ شاید آ جائے، اس لیے کہ حج کی تاریخیں ابھی چل رہی ہیں، اگرچہ بالکل آخری تاریخیں،
لیکن شاید کسی کو ایسا مسئلہ معلوم ہو جائے جس سے اس کے حج واجب ہو جائے، تو میری ایک ذمہ داری، کچھ مسئلے آئندہ آئیں گے، یہ 2 ہفتے حج کے مسئلے ہیں، پھر میں انشاءاللہ وضو اور غسل کے مسئلوں پہ واپس آ جاؤں گا۔ تو یہ حج کوئی اتنی معمولی چیز بھی نہیں کہ آپ اس کو غریب پروری کا ذریعہ سمجھ لیں یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کا ذریعہ سمجھ لیں یا اس کو ٹالتے چلے جائیں۔ حج تو وہ اہم ترین فریضہ کہ ایک طرف ابھی ہجرت کے واقعات آپ نے سنے، پیغمبر اسلام نے مدینے والوں سے کہا کہ اب میری قبر تمہارے ساتھ بنے گی، مگر پیغمبر جب کبھی مکے آئے صرف حج کے لیے، پھر پیغمبر کبھی مکے نہیں آئے، ایک مکہ فتح کرنے آئے، اس کے علاوہ صرف پیغمبر اسلام 2 دفعہ اور اپنی زندگی میں مکے آئے ہجرت کے بعد، 3 دفعہ آئے تھے، ایک مکے کی فتح تھی اور 2 جو دوسرے چکر تھے صرف عمرہ اور حج پیغمبر کو کرنا تھا، اس لیے کہ یہ اتنا اہم ترین فریضہ، اور یہی دلیل ہے حج کی اہمیت کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، جمادی الاول کی تاریخیں بھی ہیں تو 2 جملے مسائل کی ایسی مناسبت سے ہو جائے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ، باپ نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر سے کوئی خواہش نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی خواہش پوری نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف۔ تو فاطمہ نے آتش پہر فاقے کیے لیکن شوہر کو اتنا بھی نہ بتایا کہ گھر میں کیا گزر رہی ہے اور کیا کیفیت۔ ساری زندگی فاطمہ زہرا کی 3 ہی خواہشات ہمارے سامنے آتی، ایک حالت بیماری میں انار کی، دوسری جب پیغمبر اسلام اور امیر المومنین